ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے چلو تم کو بتاتے ہیں، اور اس کی رائٹر ہے نگت سیما۔ اور میں ایک سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں، مطلب جو ریسنٹ پچھلے سال کے ناولز تھے، ڈائجسٹ ناولز، میں وہ ان کو سرچ کروں گی، ان کو پراپر دیکھوں گی اور وہ آپ لوگوں کو ریڈ کر کے سناؤں گی، کیونکہ بہت سارے ناولز آف کورس پڑھے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر سی بات ہے ہم ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہے ہوتے، جو کہ منتھلی آتا ہے تو اس میں سے اسکپ ہو جاتے ہیں، بہت اچھی کلیکشن ہوتی ہے ان میں سے۔ تو آئی تھاٹ کہ مجھے اس طرح کی سیریز کو سٹارٹ کرنا چاہیے اور آپ لوگوں کو اچھے اچھے ناولز اندر سے کھنگال کر دینے چاہیے۔ تو میں اسی کو اب سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس فری ٹائم بھی تھا اور آئی تھاٹ کہ مجھے اس چیز کو کرنا چاہیے، تو میں کر بھی رہی ہوں۔ اور ریسنٹلی جتنے ناولز ہیں، پرانے ناولز بھی بہت اچھے تھے، میں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھوں گی، لیکن جو ریسنٹ ناولز آ رہے ہیں جیسے کہ 2024 میں جتنے بھی ناولز تھے نا، وہ میں اب ان کو کوشش کروں گی کہ پڑھوں۔ پھر بھی آف کورس میں سب تو نہیں کر سکتی، لیکن آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس سیریز کو اور دیکھتے ہیں کہ یہ جرنی کیسی رہتی ہے اس کلیکشن کی، کیونکہ 2024 کلیکشن ناولز کی میں اس کو ایک پلے لسٹ بھی بنا دوں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس پہلے ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ کیا یہ سچ ہے غزنی بھائی کہ عشق میں ہجر و وصال، دوری اور حضوری کوئی معنی نہیں رکھتی؟ رمیز نے کتاب سے نظریں ہٹا کر غضنفر ملک کی طرف دیکھا، جو بہت دیر سے گود میں رکھی فائل پر نظریں جمائے نہ جانے کن سوچوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور فائل بند کر دی۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ یہاں لکھا ہے کہ عشق میں ہجر و وصال، دوری اور حضوری کوئی معنی نہیں رکھتی، تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ صحیح لکھا ہے لکھنے والے نے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں رمزی، یہ تو لکھنے والے کا اپنا تجربہ اور مشاہدہ ہوگا۔ ان کی ہر دم اجالے بکھیرتی آنکھوں میں مدت ہوئی جیسے اندھیروں نے بسیرا کر لیا تھا۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے غزنی بھائی؟ کیا دانیہ آپی کا نام ملنا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ کیا آپ کو وہ یاد نہیں آتی کہ آپ فرحت بھابھی کے سنگ چلتے ہوئے یہ خیال نہیں آتا کہ یہاں تو اسے ہونا چاہیے تھا؟ پاگل ہو تم؟ انہوں نے گھبرا کر اپنے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ لکھنے والا عشق کی بات کر رہا ہے، جبکہ میرے اور دانیہ کے درمیان صرف پسندیدگی تھی۔ صرف پسندیدگی؟ پلیز غزنی بھائی، مجھ سے تو جھوٹ نہ بولیے اور گھبرائیے نہیں۔ ہماری بھابھی جان اس وقت گھر پر نہیں ہے، وہ اس وقت اپنی دلاری بہن کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ غضنفر فرحت کی شکی طبیعت کی وجہ سے محتاط رہتے تھے، اس لیے کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے فرحت کا موڈ خراب ہو۔ یہ الگ بات تھی کہ فرحت کو موڈ خراب کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اسے تو بس لڑنے اور جھگڑنے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ اس وقت آفس سے آ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس کے پاس لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے، اس لیے انہیں علم نہیں تھا کہ فرحت گھر پر نہیں ہے۔ ہاں تم محبت کہہ سکتے ہو، ہمارے درمیان کمٹمنٹ تھی، پسندیدگی تھی، ساتھ زندگی گزارنے کا عہد تھا، تو عہد نہیں نبھا سکا میں، جس کی وجہ سے مجھے شرمندگی ہے بس۔ وہ فائل اٹھا کر رمیز کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے، تو رمیز نے ایک گہری سانس لے کر پھر کتاب اٹھائی، لیکن اب دل پڑھنے کی طرف مائل نہیں تھا۔ یہ کوئی بہت پرانی بات تو نہیں تھی، صرف چند سال پہلے جب غضنفر باہر سے تعلیم مکمل کر کے آئے تھے تو خاندان بھر میں ان کی خوب دعوتیں ہو رہی تھی، خاص کر لڑکیوں کی مائیں ان پر خوب مہربان تھی کہ ان کی شخصیت تھی ہی ایسی، بے حد خوش مزاج، ملنسار، بات کرنے کا فن جانتے تھے، جس محفل میں ہوتے چھا جاتے تھے۔ خاندان کی کوئی تقریب ہو یا اسکول کالج کی کوئی ایکٹیویٹی، ہر ایک میں نمایاں نظر آتے تھے، اور اب تو باہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آئے تھے تو مزید نکھر گئے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسی طلسماتی کشش پیدا ہو گئی تھی جو سب کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ ان کی خوبصورت روشن آنکھیں، پل پل مسکراتے ہونٹ اور باتوں کا سحر مخاطب کو گرویدہ کر لیتا۔ ہمدرد، نرم خو اور ہر ایک کے کام آنے والے مزاج کی شوخی برقرار تھی، لیکن زیادہ مہذب اور باوقار ہو گئے تھے۔ پر جوستہ بات کرتے تو لطف آ جاتا۔ تو اس روز بڑی خالہ کے ہاں دعوت تھی، اور بڑی خالہ کی شادی چونکہ چھوٹے تایا سے ہوئی تھی تو ننیال و ددیال سبھی مدعو تھے۔ ایسے میں نوجوان پارٹی نے انہیں گھیر لیا کہ سب کو ہی تجسس تھا کہ ایسی شاندار اور پرسحر شخصیت کا مالک ہونے کے باوجود تنہا کیسے لوٹ آئے، اور وہ مسلسل مسکرائے جا رہے تھے اور ان کی روشن آنکھوں میں اجالے سے تڑپ رہے تھے۔ یار تم بتاتے کیوں نہیں؟ فیصل نے تفتیشی نظروں سے انہیں گھورا تھا۔ ایسے کیسے لوٹ آئے؟ جیسے سب لوٹ کر آتے ہیں۔ فیصل بڑی خالہ کے بیٹے اور ان کے ہم عمر تھے۔
مطلب ٹکٹ لیا اور جہاز میں بیٹھے، پھر ایئرپورٹ پر اترے اور وہاں سے گھر۔ زیادہ بنیے مت، فارینہ چلائی۔ وہ فیصل کی بیوی اور چھوٹی خالہ کی بیٹی تھی۔ ہمارا مطلب ہے اکیلے کیسے آئے؟ اچھا یہ مطلب ہے تمہارا؟ آنکھوں میں شرارت لیے وہ سادگی سے کہہ رہے تھے۔ تو جب اکیلے گئے تو اکیلے ہی آنا تھا نا، کیا پورے لندن کے لوگوں کو ساتھ لے آتے؟ فارینہ نے برا سا منہ بنایا تو فیصل اس کی مدد کو بڑھا۔ یار اب زیادہ ڈرامے مت کرو، سیدھے سیدھے بتا دو، وہاں اتنا حسن بکھرا پڑا ہے، کیسے دامن بچا لائے؟ حسن میں تو یہاں بھی کچھ کم نہیں، پھر بدیسی مال کیوں درآمد کرتے؟ غزنی کا لہجہ زمانی تھا، لڑکیوں کے چہرے گلابی ہو گئے۔ فرحت جو کم پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے اپنے جذبات چھپا نہیں سکی تھی، شرما کر اپنا آنچل مروڑنے لگی تو رمیز نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپائی۔ یعنی اب فرحت جیسی لڑکیاں بھی غزنی بھائی کے امیدواروں میں شامل ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ فرحت شکل و صورت کی بری تھی، خوبصورت نہ سہی لیکن بدصورت بھی نہ تھی، رنگ بھی گورا تھا اور قد بت بھی اچھا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پپو نے اس کی تربیت کی طرف کوئی خاص دھیان نہ دیا تھا۔ انتہائی منہ پھٹ اور بدتمیز ہی تھی۔ اکثر جب سب اکٹھے ہوتے تو اس کی کسی نہ کسی سے زوردار لڑائی ہوتی، بظاہر معمولی سی بات پر۔ لگائی بجھائی کی بھی عادت تھی، اس پر خود کو بہت عقل مند سمجھتی تھی۔ وہ رمیز اور غزنی کی چھوٹی پپو کی بیٹی تھی۔ دراصل بڑی پپو اور چھوٹی پپو کی شادیاں ایک ہی گھر میں دو بھائیوں سے ہوئی تھی۔ ان کے سسرال میں پیسے کی تو فراوانی تھی لیکن تعلیم اور تہذیب ندارد، تب کم عمری میں شادیاں ہوتی تھی۔ چھوٹی پپو 14 سال کی اور بڑی پپو 16 سال کی تھی جب بیاہ کر سسرال گئی تو ان کے رنگ میں رنگ گئی۔ بیٹوں نے بھی بمشکل 10 جماعتیں پڑھی تھی اور بیٹیاں تو پرائمری بھی نہ پاس کر سکی تھی۔ فرحت نے بھی تیسری جماعت میں پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ نواز ملک نے ایک بار ان سے کہا بھی تھا کہ اگر گاؤں میں لڑکیوں کا ہائی اسکول نہیں ہے تو بچیوں کو ان کے گھر بھیجوا دیں، یہاں رہ کر پڑھ لیں گی۔ لو، ہم نے ان سے کون سا نوکری کروانی ہے بھائی، رضوانہ پھپھو نے جواباً کہا تھا۔ یہی وجہ تھی جب بھی سب خاندان والے اکٹھے ہوتے تو دونوں پھپھیوں کی اولادیں سب سے الگ ہی لگتی۔ اچھا بہت ہو چکی غزنی، سچ سچ بتاؤ کتنی ڈوبی ان سنہری جھیلوں میں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ان خوبصورت آنکھوں کی کشش کے دائرے میں آیا ہو اور بچ نہ سکا ہو۔ فیصل نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تھا۔ کیا خبر کوئی ڈوب ہی گیا ہو؟ غزنی کا انداز بدستور تھا۔ ہے، فارینہ اچھل کر ان کے سامنے آ گئی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کوئی ہے، تو پھر صاف صاف بتاتے کیوں نہیں اور اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ آپ کو کیا پتا آپ کی شادی کو لے کر سارے خاندان میں کس قدر ہلچل ہے؟ بتا دوں گا اور سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گا۔ غزنی فارینہ کو سگی بہنوں کی طرح چاہتے تھے کہ فارینہ نے اپنے بچپن کے چند سال خالہ کی بیماری کی وجہ سے ان کے ہاں گزارے تھے۔ وعدہ؟ فارینہ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاں وعدہ۔ تبھی رمیز کی نظریں فرحت کی طرف اٹھی تھی۔ وہ ناگواری سے اس بے تکلفی کو دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں شک و شبے کی پرچھائیاں سی تھی۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ فارینہ کو اماں نے دودھ پلایا ہے اور غزنی اور خود اس نے نیلی اور فارینہ میں کوئی فرق نہیں سمجھا تھا اور وہ ان سے ایسے ہی لاڈ کرتی تھی جیسے انیلا؟ اس وقت تو غزنی نے سب کو ہنسی مذاق میں ڈال دیا، لیکن واپسی پر رمیز نے شرارت سے پوچھا، سچ بتائیے غزنی بھائی، کیا آپ سچ میں اپنا دل بحفاظت بچا کر لے آئے ہیں؟ نواز ملک کی گاڑی میں بڑی خالہ اور ان کی بیٹی بھی آئی تھی کہ ان کے شوہر ملک سے باہر تھے اور بیٹا اپنی جاب پر تھا۔ وہ آرمی میں تھا، ایک ہی کالونی میں گھر تھے، سو نواز ملک نے ہی انہیں پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری لی تھی۔ سو غزنی کی گاڑی میں وہ دونوں ہی تھے۔ یعنی آپ کا دل پوری طرح محفوظ ہے؟ اور غزنی کی آنکھوں میں ایک ساتھ بہت سی روشنیاں جل اٹھی۔ وہ تو گیا، انہوں نے بند مٹھی کھولتے ہوئے یوں اشارہ کیا جیسے کوئی پرندہ ہاتھوں سے اڑا جا رہا ہو۔ رمیز نے حیران ہو کر ان کے لاؤبالی انداز کو دیکھا۔ مطلب یعنی آپ گویا کہ، لیکن پھر کہاں گئی وہ مغربی حسینہ جس نے اس مشرقی شہزادے کا دل تسخیر کیا؟ مغربی حسینہ؟ یہ میں نے کب کہا؟ غزنی نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر یہ کہ میرا دل تو پہلے ہی الجھ گیا تھا، باہر تو میں بعد میں گیا تھا، لیکن یہ بندھن باہر جا کر بھی کمزور نہیں ہوا۔ غزنی کے لبوں پر مستقل مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ تو آپ نے اب تک اماں سے بات کیوں نہیں کی؟ رمیز نے بے قراری سے پوچھا۔ کیونکہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کراچی گئی ہوئی ہے، کسی عزیز کی شادی میں، وہ لوگ آ جائیں تو پھر بات کروں گا اماں سے۔ او ہو بھائی، آپ پہلے ہی بات کر لیجئے گا اماں سے، بلکہ آج ہی۔ آپ کو نہیں پتا کتنے لوگوں کی نظریں ہیں آپ پر، سبھی رشتہ داروں کے ہاں لڑکیاں ہیں، تو بس آپ اماں سے کہیے گا کہ اگر آپ پھپھو کے ہاں شادی کریں گی تو ماموں ناراض ہو جائیں گے، اور ماموں کے ہاں تو بس سب کو راضی رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خاندان سے باہر شادی ہو، تو آپ نے اسی لیے خاندان سے باہر ایک لڑکی پسند کر لی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا دادا ابو، صبح بات کر لوں گا اماں سے، وہ ایسے تھے۔ اور ہاں، کوئی تصویر تو ہوگی نا آپ کے پاس؟ اور نام کیا ہے ہماری ہونے والی بھابھی کا؟ وہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ نام دانیہ ہے اور تصویر نہیں ہے، گروپ فوٹو ہے، سب یونیورسٹی فیلوز کا۔
گھر جا کر دیکھ لینا، ابو اس کے کسی کالج کے پرنسپل ہیں اور اماں ڈاکٹر، 3 بھائی اور ایک وہ بھائی، تینوں بڑے ہیں اور وہ سب سے چھوٹی۔ غزنی نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں نے تو کوئی ان کا شجرہ نسب تھوڑا ہی پوچھا، مجھے تو دانیہ بھابھی کے متعلق بتائیے، کب ملے اور کہاں؟ تانیہ سے پہلی بار یونیورسٹی میں ہی ملاقات ہوئی تھی، ہمارے ہی ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا تھا اس نے۔ شروع میں تو اس کی ذہانت اور سلجھی ہوئی طبیعت نے متاثر کیا، اور پھر وہ ہولے ہولے اسے بتانے لگے کہ کب اس کی رفاقت کے خواب دیکھنے لگے، لیکن ان کے خواب بکھر گیا اور ان کی روشن آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے اندھیروں نے بسیرا کر لیا۔ یہ اس سے اگلے روز کی بات تھی، چھٹی کا دن تھا۔ رمیز ناشتہ کر کے غضنفر کے کمرے میں آیا تھا۔ جی غزنی بھائی، اب ذرا دانیہ بھابھی کی تصویر تو دکھائیے۔ بتایا تو تھا، الگ سے تصویر نہیں ہے میرے پاس، گروپ میں ہے۔ غزنی نے بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز کھینچی اور 2 گروپ تصویریں نکال کر اس کی طرف بڑھائی تو اس نے تصویریں لیتے ہوئے بےتابی سے ان پر نظر ڈالی اور پھر ایک تصویر پر ہاتھ رکھا۔ یہ میں دانیہ بھابھی ہے نا؟ اور وہ بے اختیار ہنستی ہے۔ ہاں یہی دانیہ ہے، ایسی ہی کوئی لڑکی آپ کے ساتھ سج سکتی تھی۔ حسین ہی نہیں، ایک وقار سا بھی ہے ان کی شخصیت میں۔ آج آپ اماں سے ضرور بات کر لیجیے گا۔ ہاں آج بات کروں گا۔ غزنی نے تصویریں لے کر دراز میں رکھی اور انیلا نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اب آپ کو بلا رہے ہیں، لا دے کر وہاں سے ہی وہ پلٹ گئی تھی۔ یہ تو بتایا نہیں نیلی نے کہ کس سے بلا رہے ہیں۔ رمیز بھی غزنی کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ ملک نواز لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز اخبار پڑھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اخبار پاس ہی رکھ دیا۔ آپ نے کسے بلایا تھا ابا؟ رمیز نے پوچھا تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ بلایا تو میں نے غزنی کو تھا، لیکن خیر تم بھی بیٹھو۔ جی ابا جی، کوئی کام ہے مجھ سے؟ غزنی کا انداز ہمیشہ کی طرح مؤدب تھا۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، بس یہ بتانا تھا کہ رات میں نے تمہاری بات آپا زرینہ کی بیٹی سے پکی کر دی ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے ابا جان؟ غزنی کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ملک نواز نے اینک کے پیچھے سے انہیں گھورا۔ گھر کی بات ہے، کل زرینہ آپا اور بھائی نذیر نے خواہش ظاہر کی تو میں نے بات طے کر دی، تمہیں کیا اعتراض ہے بھلا؟ اور ہاں، نیلی کو بھی رضوانہ آپا اور بھائی نذیر نے اپنے اجمل کے لیے مانگ لیا اور ہمارا خیال ہے کہ اگلے ماہ کی کوئی تاریخ شادی کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ مگر ابا جان، رمیز نے اعتراض کیا تھا، ان کا ماحول ہمارے ماحول سے بالکل مختلف ہے، نہ غزنی بھائی خوش رہ سکیں گے اور نہ ہی نیلی آپی۔ کیوں، کیا خرابی ہے ان کے ماحول میں؟ ملک نواز کو رمیز کا اس طرح بولنا برا لگا تھا۔ آپ جانتے ہیں ابا جی کیا خرابی ہے ان کے ماحول میں؟ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے رمیز ملک نواز کا لاڈلا تھا اور بے دھڑک بات کہہ دیتا تھا۔ عجیب جاہلانہ سا ماحول ہے۔ اجمل بھائی کی عادتیں بھی بڑی عجیب سی اور تعلیم میٹرک فیل ہیں، جبکہ نیلی آپی نے BSc کیا ہے اور ماسٹرز کرنا چاہتی ہیں اسی طرح۔ فری بھی تقریباً ان پڑھ ہی ہے اور غزنی بھائی اتنے ایجوکیٹڈ۔ تمہاری ماں بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن میں نے گزارا کیا، بلکہ بہترین زندگی گزاری ہے۔ بے شک اماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، صرف پرائمری پاس ہے، لیکن وہ بہت باشعور اور عقل مند ہے، رشتوں کو نبھانا اور جوڑنا جانتی ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کیا، آپ نے خود بھی اس کا اعتراف کیا۔ پھر 20-30 سال پہلے تک یہ باتیں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن آج کے دور کا تقاضا ہے کہ میاں بیوی کے مزاج میں ہم آہنگی ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، اور بس۔ ملک نواز نے ہاتھ اوپر اٹھایا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے؟ لیکن ابا جی، میرے لیے بھی یہ بہت مشکل ہے، پری کے اور میرے مزاج میں بہت فرق ہے۔ غزنی کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ کیوں مشکل؟ کیوں، کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہو؟ ابا جی، رمیز نے پھر دخل اندازی کی تھی، غزنی بھائی جیسے ڈیسنٹ شخص کو کسی جٹ گوار کے پلے باندھ دینا کیا انصاف ہے؟ اور پھر نیلی آپی نے کیا قصور کیا؟ تم چپ رہو رمزی، زیادہ بڑھ بڑھ کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک نواز نے اسے ڈانٹ دیا اور غزنی کی طرف دیکھا۔ میں زبان دے چکا ہوں غزنی، اور اپنی بات سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں اگر اپنی مرضی کرنی ہے تو میری لاش سے گزر کر ہی اپنی مرضی کرنا۔ میں خود کو گولی مار لوں گا، لیکن زرینہ آپا اور رضوانہ آپا کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ لیکن ابا جی پلیز، غزنی کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن ملک نواز تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ غزنی بھائی تھوڑی سی ہمت کریں، وہ بد زبان فری ہرگز آپ کے لائق نہیں ہے۔ رمزی، غزنی ششدر سے کھڑے تھے، تب ہی ملک نواز ہاتھ میں پسٹل اٹھائے کمرے سے باہر نکلے اور پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھ لیا۔ ہاں اب بتاؤ غزنی، تمہیں میرا فیصلہ منظور ہے یا؟ پل بھر کے لیے رمیز اور غزنی دونوں ہی ساکت کھڑے رہ گئے۔ پھر غزنی نے آگے بڑھ کر پستول ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور روشن آنکھوں کے اجالوں میں یکدم شام اتر آئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر تیزی سے باہر نکل گئے تو رمیز نے شاکی نظروں سے ملک نواز کو دیکھا۔ جو یہی کچھ کرنا تھا تو ہمیں اتنا پڑھایا لکھایا کیوں؟ ہمیں بھی جاہل ہی رہنے دیا ہوتا اپنے بھانجے بھانجیوں کی طرح۔ وہ بھی غزنی کے پیچھے باہر نکل آیا۔
غزنی کمرے میں سر تھامے بیٹھے تھے، بےحد مایوس اور دل شکستہ سے۔ رمیز چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر ان کے قریب بیٹھتے ہوئے دلگیر لہجے میں کہا، آپ نے ابا کی بات کیوں مانی غزنی بھائی؟ فری ہرگز بھی آپ کے قابل نہیں ہے۔ آپ اسے اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں۔ وہ بےحد ضدی، ہٹ درم اور بد مزاج ہے۔ لاڈلا اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے ملک نواز جب بھی بہنوں سے ملنے جاتے اسے ساتھ لے جاتے تھے۔ اپنے بچپن میں وہ بہت بار ان کے ساتھ گیا تھا، جبکہ غزنی بہت کم ہی جاتا تھا۔ غزنی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رمیز کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں جلتے خوابوں کی راکھ سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی اسے۔ اب بھی وقت ہے غزنی بھائی، آپ انکار کر دیں۔ ابا سچ میں خود کو تھوڑا ایک گولی مارتے، آپ کو ڈرا رہے تھے۔ آپ پلیز خود کو ابا کے لیے قربان نہ کریں، کچھ صلہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر ابا کو خاندان میں ہی آپ کی شادی کرنا تھی تو اور بھی لڑکیاں تھیں خاندان میں، سلجھی ہوئی اور پڑھی لکھی۔ رمزی، غزنی نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ابا نے مجھے تراشا خراشا اس قابل کیا تو کیا میں آج ابا کو اپنی بہنوں کے سامنے سرخرو کر دوں، شرمندہ کر دوں؟ کیا میں انہیں اپنی خوشی کے لیے خود کو گولی مارنے دوں؟ نہیں رمزی نہیں، بس اب اس موضوع پر بات نہیں کرنا مجھ سے، اور پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ رمیز بے بسی سے انہیں دیکھتا ہوا کمرے سے نکل آیا تھا۔ وہ غزنی سے 4 سال چھوٹا تھا، لیکن دونوں کے درمیان دوستی تھی۔ وہ غزنی سے بےحد محبت کرتا تھا اور غزنی کو بھی وہ بہت پیارا تھا۔ وہ غزنی کی طرح متحمل مزاج نہیں تھا۔ غزنی ماں پر گیا تھا نرم اور دھیمے مزاج والا، جبکہ وہ ابا پر گیا تھا تھوڑا غصیلا اور غلط بات برداشت نہ کرنے والا۔ وہ غزنی کے کمرے سے نکل کر سیدھا ماں کے پاس آیا تھا، جو پہلے ہی اداس سی بیٹھی تھی۔ نیلی آپی ان کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی اور وہ ان کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ابا جی، وہ اپنا غصہ ضبط نہیں کر رہا تھا، آپ ابا سے بات کریں۔ اماں جی، وہ نیلی آپی اور غزنی بھائی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اماں نے نظریں اٹھائے، سرخ سوجی ہوئی آنکھیں جیسے روتی رہی ہوں۔ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے رمزی۔ غزنی بھائی تو ابا کی خاطر قربانی دینے کو تیار ہے، لیکن نیلی آپی، خدا کے لیے اماں ان کو تو قربان مت کریں۔ بات کی تھی میں نے، لیکن وہ کہتے ہیں زرینہ کے گھر رشتہ کرو اور رضوانہ آپا کے گھر نہ کرو، تو انہوں نے تو ناراض ہو جانا ہے۔ تو ہو جائے ناراض، اب ابا جی اپنی بہنوں کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، بہت پچھتائیں گے وہ۔ اماں جی دیکھ لیجئے گا۔ وہ کتنے ہی دن غصے سے کھولتا رہا، لیکن ہوا وہی جو ملک نواز نے چاہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ غزنی نے دانیہ سے کیا کہا تھا اور دانیہ نے کیسے اسے سہا ہوگا، لیکن غزنی ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے بچھڑ گئے تھے۔ وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ انہیں ملک نواز سے تو کوئی گلہ نہ تھا، وہ باپ تھے ان کے اور حق تھا انہیں ان کے متعلق فیصلہ کرنے کا، لیکن وہ خود سے اور دانیہ سے شرمندہ تھے۔ اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ ساری عمر دوستانہ رویہ رکھنے والے ابا انہیں یوں پابا زنجیر کر دیں گے تو وہ دانیہ کو کوئی خواب نہ دکھاتے، اس کا دل تو نہ ٹوٹتا، صرف ان کا ہی دل ٹوٹتا۔ وہ اسے کمٹمنٹ نہ کرتے، اس کے خواب تو لاکھ نہ ہوتے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے ابا سے نہ کوئی گلہ کیا تھا نہ احتجاج۔ ان میں ولیوں کا سا تو توکل اور درویشوں کی سی بے نیازی آ گئی تھی۔ وہ پری کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ملک نواز جو کہتے مان لیتے۔ انہوں نے کہا پری کو لے کر مری شریک گھما لاؤ۔ وہ خاموشی سے لے گئے۔ رمیز کو یوں لگتا جیسے ان کی نظروں میں اپنی خوشیوں اور آرزوؤں کی کوئی اہمیت نہ رہی ہو، جیسے انہوں نے اپنا آپ ایک طرف رکھ دیا اور پھر اسے بھول گئے ہوں۔ لیکن رمیز سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ملک نواز سے سخت ناراض تھا۔ خود سے اس نے ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ کچھ پوچھتے تو جواب دے دیتا، ورنہ خاموش ہی رہتا۔ کھانے کی ٹیبل پر بھی سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتا اور اٹھ جاتا۔ وہ ایم فل کے لیے امریکہ جانے والا تھا۔ اس کا تمام پیپر ورک مکمل ہو چکا تھا، اسکالرشپ بھی مل رہا تھا، لیکن اس نے سب پیپرز پھاڑ دیے تھے۔ ابا کی ڈانٹ ڈپٹ اور اماں کے سمجھانے کا بھی کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ شاید غیر ارادی طور پر ابا کی خواہش کی نفی کر رہا تھا، لیکن جب ابا کی طرف سے دباؤ بڑھا تو اس نے اماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ ابا کو اگر بہت شوق ہے نا مجھے باہر بھیجنے کا تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، لیکن میں پھر مڑ کر واپس نہیں آؤں گا، تاکہ ابا مرنے کی دھمکی دے کر مجھے زرینہ پھپھو کی دوسری صاحبزادی محترمہ راحت صاحبہ کے پلے نہ باندھ سکے۔ اور سب جانتے تھے کہ اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو ایسا ہی کرے گا، اس لیے سب خاموش ہو گئے تھے۔ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا اگر جو فری اور غزنی خوش ہوتے۔ غزنی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتے تھے اسے خوش رکھنے کی، لیکن اس نے تو جیسے گھر میں قدم رکھتے ہی سب کے خلاف محاذ کھول لیا تھا۔ اماں اسے زہر لگتی تھی کہ بقول اس کے سانسیں ایسی ہی ہوتی ہیں، زہریلی اور خطرناک۔ غزنی کو آفس سے دیر ہو جاتی تو وہ حویلا مچا دیتی کہ ضرور کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہوگا۔ وہ کسی تقریب میں ماموں زاد یا خالہ زاد بہنوں سے بات کر لیتے تو گھر آ کر فساد برپا کر دیتی۔ تنگ آ کر غزنی نے خاندان کی کسی بھی تقریب میں جانا چھوڑ دیا۔ وہ پورے خلوص کے ساتھ اس رشتے کو نبھانا چاہتے تھے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا فرض سمجھتے تھے کہ وہ خوش رہے۔
नीली अव्वल तो आती ही नहीं थी, लेकिन कभी एक आध दिन के लिए आ जाती तो उसका मूड ख़राब हो जाता था। वो कमरे से बाहर ही ना निकलती थी। गजनी अपने साथ उसकी हर ज़्यादती बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन नीली तो उन्हें बेहद अजीज़ थी। उसके साथ उसका रवैया उन्हें बुरा लगता। वो अपने मखसूस नरम और धीमे अंदाज में समझाते, लेकिन परी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। सो झगड़ा हो जाता। ये झगड़ा दोनों मियाँ बीवी के दरमियान होता, लेकिन जद में सारा ख़ानदान ही आ जाता। वो जाहिल औरतों की तरह सबको ही कोसने लगती। रमीज़ माँ को देखकर कुड़ता, जो बिल्कुल चुप और खामोश हो गई थी। उन्हें गजनी की ये ज़िंदगी रुलाती और नीली की चुप और खामोशी अज़ियत देती थी। ज़बान से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी बुझी बुझी आंखें और बेरौनक चेहरा बताता था कि वो खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजार रही। और रमीज़ को मलिक नवाज पर गुस्सा आता। सारी गलती अब्बा की है। उनके गलत फैसलों ने उनकी अपनी ज़िंदगियां तबाह कर दी। बल्कि परी की शादी भी कहीं अपने ही जैसे किसी शख्स से होती तो वो ज़्यादा खुश रहती। गजनी के साथ वो एहसास कमतरी का शिकार हो गई थी और इस तरह लड़ झगड़ कर अपना एहसास कमतरी दूर करती थी। ये रमीज़ का ख्याल था, लेकिन अम्मा उसे समझाती, अपने अब्बा से नाराज़गी ख़त्म कर दे रमज़ी, उनके नसीब में यही लिखा था। जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं बच्चे। मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ अम्मा, बस उनके गलत फैसले पर गुस्सा है। उन्हें एहसास है कि उनसे गलत फैसला हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? गजनी भाई को कहिए कि जान छुड़ाइए परी भाभी से। और आज ये बात कही है, आइंदा मत कहना। परी को घर भेजा तो नीली भी वापस आ जाएगी। बेशक नीली परी की भाभी नहीं है, लेकिन अजमल कज़न है उसका। एक ही घर में रहते हैं। शायद कुछ और वक्त गुजरे तो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ था। 2 बेटों के बाद भी परी का मिजाज वैसा ही था। अब तो वो छोटे छोटे बच्चों को भी गुस्से में धनक कर रख देती थी, जबकि उन तीनों बहन भाइयों को अम्मा और अब्बा किसी ने उंगली तक से न छुआ था। गलती पर नरमी से समझा देते कि आइंदा ऐसा ना हो, लेकिन मार। 1-2 बार अम्मा अब्बा ने बच्चों को मारने से मना किया तो परी ने हंगामा कर दिया कि वो कौन होते हैं उसे अपने बच्चों को मारने से मना करने वाले। बेचारे बच्चों की और शामत आ जाती तो अम्मा अब्बा ने टोकना छोड़ दिया तो अब अंदर ही अंदर नया मसला शुरू हो गया था। परी को अलग घर की होक उठी थी। बंद कमरे में हर दूसरे दिन झगड़ा होता। परी की बुलंद आवाज़ और गजनी का वही धीमा और नरम लहजा। रमीज़ का दिल गजनी के लिए गुदाज होता रहता। वो कैसे गुमसुम से होकर रह गए थे। उनकी पूरी शख्सियत किसी गहरे दर्द में ढल गई थी। सबकी मौजूदगी में भी चुप गुमसुम आंखों में कोई सोज रह रहकर लो दे उठता, जैसे दूर कहीं जंगलों में आग जलती हो, मगर उसकी तपिश और रोशनी पत्तों से छन छन कर बाहर आ जाए। वो जो महफिलों की जान हुआ करते थे, अब भरी महफिल में भी ऐसी जामद खामोशी उन पर तारी होती जो रमीज़ के दिल को पिघलाती और मोम करती थी। उनकी रोशन आंखें बुझ गई थी और होंठों की हंसी मर गई थी। कभी कभी तो उसे उन पर ही गुस्सा आता कि उन्होंने क्यों अब्बा की बात मानी, मगर वो बेचारे भी क्या करते। अब्बा ने ऐसा तरफ का पता चला था कि वो हार गए, लेकिन वो अब्बा को अपनी ज़िंदगी के मुतालिक ऐसा कोई फैसला नहीं करने देगा। उसने दिल ही दिल में सोच रखा था। ऐसे में राहत बीबी की आमद और फरी का अचानक ही मेहरबान हो जाना, खसूसन उस पर, वो कोई बच्चा नहीं था कि उस इल्तफात और मेहरबानी को न समझता। उसने भी साफ साफ अम्मा से कह दिया, मेरे भाई के होंठों की हंसी छीन ली है अब्बा की भांजी ने, और अब अपनी बहन को मेरे सर पर मुसल्लत करना चाहती हैं, तो आप उन्हें साफ साफ बता दीजिए कि मैं गजनी नहीं हूँ जो अब्बा की बात पर सर झुका दूंगा। रमज़ी, अम्मा ने दरवाजे के बाहर खड़ी फरी की झलक देख ली थी और किसी झगड़े के डर से जर्द पड़ गई थी, लेकिन नहीं जानती थी कि रमीज़ ने परी को सुनाने के लिए ही ये बात कही थी, और वो भी परी को देख चुका था। परी की एक आदत छुप छुप कर बातें सुनने और लगाई बुझाई करने की भी थी। राहत तो चली गई थी, लेकिन बंद कमरे में होने वाले झगड़े की आवाज़ें अब बाहर तक आने लगी थी। दोनों बच्चे अलग सहमे सहमे से रहते थे। आखिर एक रोज़ मलिक नवाज ने नाश्ते की टेबल पर गजनी से पूछ लिया, तुम दोनों के दरमियान क्या मसला है गजनी? ज़िंदगी इस तरह लड़ झगड़ कर नहीं गुजरती बेटा। जो भी बात है उसे अगर खुद हल नहीं कर सकते तो हमें बताओ, हो सकता है हम कुछ मदद कर सकें। कुछ नहीं अब्बा जी, बस यूं ही परी को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, तो उन्होंने झुकी नज़रों से जवाब दिया था। लेकिन फरहत बीबी फट पड़ी थी। बात सिर्फ इतनी सी है मामू जी कि मैं अलग घर में रहना चाहती हूँ। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरा अपना अलग घर हो, लेकिन ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मलिक नवाज उस वक्त तो खामोश हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने गजनी को समझाया कि फरी की बात मानकर अलग घर ले लो, रोज़ रोज़ के झगड़ों से निजात मिल जाएगी। लेकिन गजनी ने साफ इनकार कर दिया, हरगिज़ नहीं, एक ही शहर में अलग घर लेकर क्यों रहूं अब्बा जी? आखिर यहाँ उसे क्या तकलीफ है? मैंने कभी उसकी किसी बात से इनकार नहीं किया, लेकिन ये बात तो मान नहीं सकता। आज वो अलग घर की बात कर रही है, कल को वो कहेगी कि आप लोगों से मिलूं भी नहीं, ना छोड़ दूं सबको, तो क्या उसकी खुशी के लिए छोड़ दूं सबको? मलिक नवाज खामोश हो गए थे, लेकिन रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर उन्होंने अपना ट्रांसफ़र लाहौर करवा ली थी। इस तरह फरी का अलग रहने का मुतालबा भी पूरा हो गया था और वो एक ही शहर में अलग घर लेकर रहना नहीं पड़ा था।
ان کا ہی نہیں سب کا خیال تھا کہ اب پری خوش ہوگی اور غزنی کے ساتھ اس کا جھگڑا بھی نہیں ہوتا ہوگا، لیکن یہ خام خیالی تھی۔ رمیز کو 2-3 بار لاہور جانے کا اتفاق ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ 1 سال لاہور رہنے کے بعد ایک بار پھر غزنی کا تبادلہ اپنے شہر میں ہو گیا تھا۔ حالانکہ اپنے والدین کو پریشانی سے بچانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ تبادلہ رک سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اس بار پری نے الگ گھر میں رہنے کی بات نہیں کی تھی کہ شاید 1 سال میں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا تھا۔ یہاں تو سب کچھ ہو جاتا تھا اور اسے ہاتھ بھی نہیں ہلانے پڑتے تھے۔ کچن کا سارا کام اماں کام والی لڑکی شمو کی مدد سے خود ہی کرتی تھی، باقی کاموں کے لیے ماسیاں تھیں۔ تو شاید پری نے سوچا ہو کہ یہاں رہنے میں ہی فائدہ ہے۔ یہ رمیز کا خیال تھا، خود اس کے ذہن میں کیا تھا یہ وہ خود ہی جانتی تھی۔ چند دن پہلے وہ میکے گئی تو واپسی پر اپنی چھوٹی بہن راحت کو بھی لیتی آئی تھی۔ اب دونوں بہنیں یا تو سارا دن ٹی وی دیکھتی یا شاپنگ کے لیے نکل جاتی۔ بچے زیادہ تر اماں کے پاس ہی رہتے تھے جو ان کے واپس آ جانے سے بہت خوش تھے۔ دونوں پوتوں میں ان کی جان تھی۔ یہ 1 سال ان کی جدائی میں وہ بے حد اداس رہی تھی۔ بچے بھی ماں کے مقابلے میں ان سے زیادہ قریب تھے۔ راحت کا مزاج فرحت کے مقابلے میں کچھ دھیما تھا اور وہ کچھ خاموش طبع بھی تھی۔ بہن کی طرح پٹر پٹر نہیں بولتی تھی، البتہ پڑھی لکھی وہ بھی نہ تھی، یا شاید 5 جماعتیں پڑھ رکھی ہوں۔ رمیز کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں، لیکن جب اماں نے اسے بتایا کہ پری نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس کی اور راحت کی شادی کی بات کی ہے تو وہ بھڑک اٹھا۔ میرے ہیرے جیسے بھائی کی زندگی کی خوشیاں کھا کر اب مجھ پر نظر ہے ان کی، کہہ دے اس سے کہ یہ خیال دل سے نکال دے۔ میں غزنی بھائی کی طرح بلیک میل نہیں ہوں گا، اس لیے کسی کو بھی کوئی جذباتی سین کریٹ تخلیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے میں تو مری جا رہی ہوں اپنی بہن کا رشتہ تم سے کرنے کے لیے، منہ دھو رکھو، میری بہن کے لیے بہت رشتے ہیں۔ دروازے کے باہر کھڑی فرحت غصے سے دروازہ دھکیلتی اندر آئی تھی، وہیں اس کی کنسوئیاں لینے کی عادت۔ چلو اچھا ہوا آپ نے خود ہی سن لیا کہ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کی بہن کے سے شادی کرنے کا۔ وہ تو جیسے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہے نا، اور میں نے تمہارے بھائی کی زندگی کی کون سی خوشیاں کھا لی ہے، بلکہ اس نے مجھے کوئی خوشی دی آج تک؟ میری تو قسمت ہی خراب تھی جو۔ اور پھر تو پری کہ وہ ہنگامہ کیا کہ اللہ کی پناہ، اور غزنی کے گھر آنے پر جو رونا پیٹنا مچایا تو ملک نواز بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور وہ اسی وقت راحت کو ساتھ لے کر میکے روانہ ہو گئی۔ اور رمیز نے شکر کیا کہ اس کے سر سے بلا ٹلی، ورنہ ابا سے کیا بعید تھا کہ فرحت اور اپنی بہن کی خواہش جان کر وہ اس کی گردن پر بھی تلوار رکھتے تھے۔ لیکن اس نے بھی سوچ رکھا تھا کہ وہ ہرگز ابا کی بات نہیں مانے گا، وہ غزنی بھائی کی طرح کمزور نہیں پڑے گا۔ ابا کے بہن بھائیوں کا کیا پتہ کون کب اپنی صاحبزادی کے لیے ابا کو مجبور کر دے، چھوٹے تایا، بڑے تایا، یا پھر زرینہ پھوپھو اپنی دختر نیک اختر راحت بیگم کے لیے۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ غزنی اور نیلی کی حالت انہیں بھی دکھ دیتی تھی، اور اس کے لیے وہ خود کو ہی الزام دیتے تھے۔ اور کتنی ہی بار انہوں نے نصرت بیگم سے اعتراف کیا تھا کہ ان سے غزنی اور نیلی کے معاملے میں غلطی ہو گئی تھی، بلکہ ہر روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر ایک روز انہوں نے غزنی سے کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو پری کو طلاق دے دے، وہ منع نہیں کریں گے۔ اور تب غزنی نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اور اس طلاق کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے سوچا آپ کی بہنیں چھوٹ جائیں گی، اور ہو سکتا ہے بھائیوں کو بھی لگے کہ ان کی بھانجی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ بھی آپ سے قطع تعلق کر لیں۔ پھر نیلی ہے، رد عمل کے طور پر وہ نیلی کو بھی گھر بھجوا دیں گے۔ ٹھیک ہے وہ خوش نہیں ہے، اس کی وہاں زندگی بہت مشکل ہے، پھر بھی اس کی بیٹی اور بیٹا ہے، میرے 2 بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ نہیں ابا، میں یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ اب میں بے سکون رہوں یا نہ خوش، مجھے نیلی کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، اپنے بچوں، پری کے بچوں اور نیلی کی خاطر، اور آپ کے لیے ابا۔ آپ پریشان نہ ہو، شاید وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ پری ویسی ہی تھی، ہر تیسرے چوتھے روز کسی نہ کسی بات کو لے کر ہنگامہ کر دیتے۔ البتہ اجمل اب نیلی کا کچھ خیال رکھنے لگا تھا، لیکن ملک نواز نے سوچ لیا تھا کہ رمیز کا رشتہ وہ بہت سوچ سمجھ کر کریں گے، کوئی ایسی لڑکی جو رشتے بنا کر رکھنا جانتی ہو، مہذب اور پڑھی لکھی ہو، جو رمیز کی زندگی کی صحیح اور سچی ساتھی ہو۔ یوں تو خاندان میں بھی لڑکیاں تھیں اور وہ پری کی طرح ان پڑھ جاہل نہیں تھی، لیکن جس طرح رمیز غزنی کی شادی کو لے کر چڑا ہوا تھا، ان کا خیال تھا وہ خاندان میں شادی نہیں کرے گا۔ اس لیے انہوں نے نصرت بیگم سے کہا تھا رمیز اب برسر روزگار ہے، اس لیے اس کی شادی ہو جانی چاہیے، یہی صحیح عمر ہوتی ہے، صحیح وقت پر بچوں کی شادی ہو جائے تو ان کے بھٹکنے کا امکان نہیں ہوتا۔ لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے خاندان سے باہر اس کے معیار کی کوئی لڑکی دیکھیے، لیکن پہلے رمیز سے بھی پوچھ لیں کہ اگر اس کی کوئی پسند ہو تو۔ رمیز کو نصرت بیگم کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ کمال ہے، انہیں میری پسند جاننے کا خیال کیسے آ گیا؟ غزنی بھائی کے وقت تو انہیں یہ خیال نہیں آیا تھا۔ بہرحال میری کوئی پسند نہیں ہو اور ابھی مجھے شادی بھی نہیں کرنی۔ اور نصرت بیگم ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ غزنی کے کمرے سے پری کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی تو رمیز کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایسی شادی سے میں کنوارا ہی بھلا ہوں، ابھی شادی نہیں کرے گا تو کیا بوڑھا ہو کر کرے گا؟
نصرت بیگم نے ملک نواز کو بتایا تو انہوں نے کہا سمجھاؤ اسے، اور اس کی کوئی پسند نہیں ہے تو ادھر ادھر لڑکی دیکھو، اپنے جاننے والوں سے بھی کہو۔ میں سوچ رہا ہوں رمیز کے فرض سے فارغ ہو کر ہم دونوں حج پر چلیں۔ نصرت بیگم نے اپنی جان پہچان والی خواتین اور ایک دو پڑوسنیوں سے بھی کہہ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی انہیں ایسی لڑکی کے متعلق بتاتا، ملک نواز کو آمنہ پسند آ گئی تھی۔ آمنہ ان کے بےحد اچھے دوست سعید احمد کی بیٹی تھی، جو اپنی جاب کے سلسلے میں لاہور میں مقیم تھے اور چند ماہ پہلے ہی واپس اپنے کمرے میں اپنے شہر میں سیٹل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ریٹائرمنٹ سے 3 سال پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ ملک نواز 3-4 بار ان سے ملنے جا چکے تھے۔ سعید احمد کی بیوی اور بچوں سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، اس سے چھوٹا بیٹا تعلیم حاصل کر کے جاب کر رہا تھا، جبکہ آمنہ نے ابھی ماسٹرز کیا تھا، اور سب سے چھوٹا ابھی یونیورسٹی میں تھا۔ اس روز وہ سعید احمد سے ملنے گئے تو انہوں نے اصرار کر کے کھانے پر روک لیا، اور اس روز انہوں نے آمنہ کو بغور دیکھا تھا۔ خوش شکل، سروقت، سلجھی ہوئی، اعلیٰ تعلیم یافتہ، وہ رمیز کے لیے ایسی ہی لڑکی چاہتے تھے۔ دھیمے لہجے میں باتیں کرتی آمنہ انہیں بہت اچھی لگی تھی، تاہم گھر میں بات کرنے سے پہلے وہ 2-3 بار اور سعید احمد کے ہاں گئے تھے اور بطور خاص آمنہ سے بات چیت کی، اس کی دلچسپی اور مشاغل کے متعلق پوچھتے رہے، مختلف موضوعات پر بات بھی کی، اس کے خیالات اور سوچ سے بھی متاثر ہوئے، اور بالآخر انہوں نے نصرت بیگم سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں اپنے لاڈلے رمیز کے لیے آمنہ بہترین انتخاب لگی تھی، لیکن ابھی انہوں نے نصرت سے بات نہیں کی تھی کہ سعید احمد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ انہیں ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ان کے بیٹے نے انہیں فون کر کے بتایا تو وہ آفس سے سیدھے ہاسپٹل چلے گئے۔ سعید احمد کو کچھ دیر پہلے ہی ICU سے کمرے میں منتقل کیا گیا تھا، اور وہ کافی بہتر تھے۔ بچپن کی دوستی تھی، اس لیے بے تکلفی سے ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ کہہ لیتے تھے۔ یہ کیا یار، دل کو روگ لگا بیٹھے۔ اور وہ جو میری ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے گھومنے کا پروگرام بنایا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ جو اللہ کو منظور ہوگا ملک۔ انسان کے ارادوں کا کیا ہے، وہ تو جانے کیا کیا منصوبے بناتا رہتا ہے۔ ارادہ تھا آمنہ اور اظہار کی اکٹھی شادی کروں گا، لیکن اظہار کے سسرال والے جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آمنہ کے لیے ابھی تک کوئی موزوں رشتہ نہیں مل رہا۔ حالانکہ بہت رشتے آئے ہیں، لیکن دل کو وہ بھاتا ہی نہیں ہے۔ دعا کرنا یار، اللہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر سکوں۔ سعید احمد کی آواز بھرا گئی تھی۔ بے فکر رہو تم، اپنے تینوں بچوں کی شادیاں اپنے ہاتھوں سے کرو گے، اور آمنہ کی تو تم فکر نہ کرو، آج سے وہ میری بیٹی ہے۔ رمیز کو تم جانتے ہی ہو نا، جب کہو گے بارات لے کر آ جاؤں گا، جس سے چاہو رمیز کے متعلق پوچھ لو۔ وہ ملک نواز تھے، بہت بار کی طرح اس وقت بھی فوری فیصلہ کیا تھا انہوں نے، اور آمنہ کو تو یوں بھی وہ پہلے ہی رمیز کے لیے منتخب کر چکے تھے۔ تمہارے بیٹوں کے متعلق مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ملک؟ کون نہیں جانتا ان کے متعلق، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ لیکن تم رمیز سے بھی بات کر لو، کیا خبر اس کی کوئی پسند ہو۔ ارے نہیں یار، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چند دن پہلے ہی تمہاری بھابھی نے بات کی تھی اس سے، اور اس نے بتایا تھا کہ وہ کسی کو پسند نہیں کرتا۔ ملک نواز نے خوش دلی سے کہا تو ایک اطمینان بھری مسکراہٹ سعید احمد کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ اگر رمیز آمنہ سے ملنا چاہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، دونوں بچے ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے۔ کسی روز گھر پر لے آنا رمیز کو۔ سعید احمد ان کے مقابلے میں بچوں کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، رمیز سے بات کروں گا، لیکن بس آج سے آمنہ میری بیٹی ہے۔ ملک نواز نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے نم آنکھوں سے سعید احمد نے گرم جوشی سے تھاما۔ تم ہاسپٹل سے آ جاؤ تو تمہاری بھابھی کو لے کر آؤں گا رسماً بات کرنے، ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر لیں گے۔ تم اظہار کے سسرال والوں سے تاریخ وغیرہ کے سلسلے میں مشورہ کر لینا۔ ملک نواز بے حد خوش اور مطمئن سے گھر آئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ رمیز، جو غزنی اور نیلی کے متعلق ان کے فیصلے کی وجہ سے کچھ خفا اور ناراض سا رہتا تھا، اپنے متعلق ان کے کیے گئے فیصلے پر یقیناً خوش ہوگا کہ آمنہ ایسی ہی تھی کہ کوئی بھی اس کا ساتھ پا کر فخر محسوس کرتا۔ حالانکہ بڑے بھائی نے 2-3 بار ان سے کہا تھا کہ وہ رمیز کی شادی طے کرتے وقت زرینہ آپا اور شہباز بھائی کی بیٹی کے متعلق بھی سوچے، لیکن وہ اپنی غلطی کو دہرانا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ شہباز بھائی کی بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی اور اچھی شکل کی خوش اخلاق بچی تھی، لیکن غزنی کی تکلیف دہ زندگی کی وجہ سے رمیز جس طرح خاندان والوں سے، خصوصاً ددیال والوں سے چڑا ہوا تھا، انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر خاندان سے باہر اس کی شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ وہ کچھ خفا اور ناراض سا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے اندر اتنا غصہ بھرا ہے کہ وہ ان کی منتخب کرتا کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دے گا۔ نصرت بیگم نے جب اسے آمنہ کے ساتھ بات طے ہونے کا بتایا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے کسی آمنہ شامنہ سے شادی نہیں کرنی،
حیرت ہے، غزنی بھائی کی زندگی دیکھ کر بھی ابا کو عقل نہیں آئی اور انہوں نے خود فیصلہ کر کے اس پر مہر لگا دی۔ لیکن میں غزنی نہیں ہوں، ابا کو بتا دے، مجھے ان کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ لیکن رمزی، آمنہ بہت اچھی لڑکی، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مہذب، خوش اخلاق، میں 1-2 بار ملی ہوں اس سے، اور پھر تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم کسی کو بھی پسند نہیں کرتے۔ نصرت بیگم اس کے رد عمل پر پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ابا اپنی پسند کی لڑکی مجھ پر مسلط کر دیں۔ لیکن پھر تمہیں کیا اعتراض ہے جب تم کسی کو پسند بھی نہیں کرتے تو؟ نصرت بیگم کو اس کا یوں انکار کرنا سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ نہیں کرتا تھا وہ کسی کو پسند، غزنی بھائی کی طرح اس کی کسی سے کمٹمنٹ بھی نہیں تھی، پھر بھی پسند؟ وہ چونکا تھا اور تصور میں ایک سہراپا لہرایا تھا، دلکش، سروقت، بڑی بڑی سحر انگیز آنکھیں۔ اس کے دل میں کہیں ہلچل سی ہوئی تھی۔ وہ کون تھی، کیا نام تھا اس کا، وہ نہیں جانتا تھا۔ پہلی بار اس نے اپنے اسے دوست سعد کے گھر میں دیکھا تھا۔ سعد اس کا بے تکلف دوست تھا اور اس کے گھر میں بھی اس کا آنا جانا تھا۔ اس کی امی اسے اپنا دوسرا بیٹا کہتی تھی۔ سعد کی چھوٹی بہن بھی اسے اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ اس روز وہ سعد کی امی سے ملنے گھر کے اندر گیا تھا اور اس نے رافعہ، سعد کی بہن کے ساتھ اسے لاؤنج سے باہر آتے دیکھا تھا۔ رافعہ اسے سلام کر کے اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ شاید وہ رافعہ کی کوئی سہیلی یا ان کی کوئی عزیز ہوگی۔ لیکن کتنی عجیب بات تھی کہ ایک سرسری نظر ڈالنے کے باوجود کئی روز تک یوں ہی کام کرتے ہوئے اس کا خیال آ جاتا تھا، اور جب تقریباً وہ اسے بھول چکا تھا تو رافعہ کی شادی کا سلسلہ چل نکلا۔ شادی کی تیاری کے سلسلے میں وہ سعد کی مدد کر رہا تھا کہ اس کے ابو ملک سے باہر تھے اور سعد اکیلا تھا، سو وہ اس کے ساتھ ہی بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ کارڈ چھپوانے تھے، ہال بک کروانا تھا اور دوسرے کہیں کام کے۔ اس کے ابو شادی سے صرف 3 دن پہلے آ رہے تھے۔ اس سلسلے میں کہیں بار گھر کے اندر بھی جانا ہوا اور 2-3 بار اس کا اس سے بھی سامنا ہوا، اور ہر بار ہی اس لڑکی نے اسے چونکایا تھا۔ وہ اس کے رکھ رکھاؤ سے متاثر ہوا تھا۔ بطور خاص کسی نے اس سے تعارف نہیں کروایا تھا، البتہ سعد نے بتایا تھا کہ وہ رافعہ کی دوست ہے اور رافعہ کے اصرار پر شاپنگ وغیرہ کے لیے امی اور اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ دراصل رافع تو بالکل بدھو ہے اور اماں کو آج کل کے فیشن کا زیادہ پتہ نہیں، تو مانو ہی اماں کے ساتھ بازاروں میں خوار ہو رہی ہے۔ گڑیا اور پومی تو ابھی بہت چھوٹی ہیں، انہیں ان باتوں مانو یقیناً اس کا پیار کا نام ہوگا، اس نے تب سوچا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، وہ شاید اس لڑکی سے کسی حد تک متاثر ضرور ہوا تھا جو اس وقت اس کا سراپا اس کے تصور میں چلا آیا تھا۔ بے اختیار ایک مدھم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی اور نصرت نے کسی قدر حیرانی سے اسے دیکھا۔ رمزی بیٹا، تمہارے ابا نے اپنے دوست سے بات کر لی ہے اور آمنہ بہت پیاری بچی ہے، تم خوش رہو گے تو؟ اس کے ہونٹ بھینج گئے۔ میں ابا کی کسی بات کا ذمہ دار نہیں ہوں، اول تو مجھے شادی ہی نہیں کرنی، اور اگر کبھی کی بھی تو اپنی مرضی اور اپنی پسند سے کروں گا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا اور نصرت پریشان سی بیٹھی رہ گئی۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی غصہ دکھا رہا ہے، 1-2 روز میں وہ اسے منا لیں گی۔ سبھی جانتے تھے کہ اسے غزنی سے کتنا پیار تھا، آئیڈیل تھے وہ اس کا، اور ان کی ناکام ازواجی زندگی اسے اذیت دیتی تھی، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ کیا بچوں جیسی ضد کر رہے ہو رمزی؟ آمنہ بے حد اچھی لڑکی ہے، تم اس کی رفاقت میں بے حد اچھی زندگی گزارو گے، غزنی نے سمجھایا تھا۔ میں بچوں جیسی ضد کر رہا ہوں یا ابا مجھ پر اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے آپ پر کیا، نیلے پر کیا؟ آپ کو تو خود پر ترس نہیں آتا، لیکن نیلی آپا کی حالت دیکھیے، آپ نے کیسی بجھ کر رہ گئی ہیں۔ ایک بالکل مختلف ماحول نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، ڈار سے بچھڑی کونج کی طرح بے قرار اور مضطرب۔ آپ کو تو انہوں نے سولی پر چڑھایا ہی تھا، نیلی آپا کا ہی کچھ خیال کر لیتے۔ وہ بولا تو بولتا چلا گیا۔ کیا میں نے یا نیلی نے تم سے کوئی گلہ یا شکوہ کیا رمزی؟ جو کچھ ہمارے مقدر میں لکھا تھا ہو گیا، اب کیا تم مقدر کو بدل سکتے ہو جو ضد لگائے بیٹھے ہو؟ غزنی سے ابا اور اماں کی پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اور کیا اب تم ابا کو ان کی غلطیوں کی سزا دو گے؟ پتہ نہیں میں انہیں سزا دے رہا ہوں یا اپنے آپ کو۔ اماں ابا کا دل دکھا کر وہ بھی خوش نہ تھا۔ غزنی بھائی پلیز، آپ نہیں سمجھ سکتے میرے احساسات کو، یہ احساس کہ ابا مجھے ایک بے جان چیز کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، جبکہ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، جذبات و احساسات رکھنے والا۔ اس لیے مجھے ابا کا طے کیا ہوا رشتہ منظور نہیں ہے۔ رمزی، تم بلا وجہ ضد میں آئے ہوئے ہو، حالانکہ تمہارے پاس اس کی کوئی معقول وجہ نہیں۔ اگر تمہاری کسی سے کمٹمنٹ ہوتی تو کوئی جواز بھی ہوتا تمہارے انکار کا؟ غزنی کے لبوں پر افسردہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایسا مت کرو رمزی، ہاں شاید میرے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن میں بغیر کسی معقول وجہ کے بھی انکار کا حق رکھتا ہوں۔ تصور میں رافعہ کی دوست کا سراپا لہرایا، وہ سحر سا طاری کرتی دلکش آنکھیں۔ کیا ابا تمہاری اس حق کو تسلیم کریں گے؟ غزنی نے ان کی طرف دیکھا۔ نہ کریں، لیکن وہ مجھ پر اپنی مرضی نہیں ٹھون سکتے، جیسے آپ کے ساتھ کیا۔ غزنی اس کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ پری اگر ذرا سی بھی سمجھدار ہوتی تو شاید اب تک رمیز کا غصہ ختم ہو چکا ہوتا، لیکن اسے تو نباہ کرنا آتا ہی نہیں تھا۔
میری زندگی جیسی بھی گزر رہی ہے، مجھے ابا کی بات مان کر کوئی پچھتاوا نہیں ہے کہ ان کا حق ہے مجھ پر۔ غزنی کا خیال تھا کہ وہ کم از کم ان کی بات ضرور مان لے گا، بھلے ابا پر اسے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو۔ لیکن جب رمیز اپنی بات پر قائم رہا تو اس نے چھوٹے ماموں سے کہا کہ اسے سمجھائیے۔ چھوٹے ماموں کے ساتھ رمیز کی بہت بنتی تھی اور ان کا رویہ بھی بھانجے بھانجیوں کے ساتھ بہت دوستانہ ہوتا تھا، لیکن رمیز نے انہیں بھی صاف انکار کر دیا۔ آپ انصاف سے بتائیے ماموں جان، ہمیں کیا اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنے کا کوئی حق نہیں؟ وہ تو ہے، لیکن والدین کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے ابا نے تمہاری بات طے کر دی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جبکہ آپا بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور سلیقہ شعار ہے، اور تم صرف اس لیے انکار کر رہے ہو کہ وہ تمہارا نہیں، تمہارے ابا کا فیصلہ ہے۔ ماموں بہرحال اسے قائل کرنا چاہتے تھے۔ ابا کی تو بات چھوڑیے آپ، انہوں نے زندگی بھر اپنا ہی حکم چلایا، اپنی بہنوں کی خاطر اپنی اولاد کی زندگیاں داؤں پر لگا دی، لیکن میں ان کی ڈکٹیٹرشپ کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا۔ اس کے اندر جانے کتنا غصہ بھرا تھا کہ جو کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ تو کیا ٹکراؤ گے ان سے، لیکن اپنا ہی سر پھوڑو گے؟ وہ حیران تھے کہ وہ اتنا ضدی تو نہ تھا، پھر بلا سے پھوٹ جائے، مگر انہیں بھی تو پتہ چلے کہ کوئی ہے جو ان کے فیصلوں سے ٹکرا سکتا ہے، اور یہ صرف رمیز ہی کہہ سکتا تھا۔ بے وقوف، باپ کو سبق سکھانا چاہتے ہو؟ انہوں نے اسے گھر کا کچھ بھی ہو، آپ ان تک میرا انکار پہنچا دیں کہ اول تو میں نے شادی ہی نہیں کرنی، اور اگر کبھی کی بھی تو اپنی مرضی سے۔ کوئی فائدہ نہیں رمزی، تمہارے ابا نہیں مانیں گے، اپنے دوست کو زبان دی ہے انہوں نے مایوسی سے کہا۔ وہ بہرحال اپنی بات منوا لیں گے تم سے، اس لیے ضد کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیسے؟ جیسے غزنی بھائی سے منوائی تھی، لیکن میں غزنی نہیں ہوں، نہ دھونس دھمکیوں میں آنے والا ہوں، نہ غزنی بھائی کی طرح بلیک میل ہونے والا۔ وہ غزنی کی طرح نہیں تھا، سبھی کہتے تھے غزنی بالکل اماں پر کیا ہے، نرم دل، دھیمے مزاج والا، صابر، اور وہ ابا کی کاپی ہے، ویسے ہی غصے کا تیز اور اپنی بات منوانے والا۔ ماموں نے مایوس ہو کر نصرت بیگم کو اس کا انکار پہنچا دیا، اور جب نصرت بیگم نے آخری کوشش بھی کر کے دیکھ لی تو ملک نواز کو بتا دیا کہ وہ کسی صورت راضی نہیں ہے۔ وہ راضی ہو یا نہ ہو، شادی اس کی وہاں ہی ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ ان کی اونچی آواز لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے رمیز نے سنی تو اس کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ مگر جب زندگی اس نے گزارنی ہے تو اس کی بات مان لے۔ نصرت بیگم کا لہجہ دبا دبا سا تھا۔ باپ ہے نا وہ میرا، جو اس کی بات مان لوں؟ وہ اور بھی مشتعل ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی اولاد کی مرضی کو مقدم رکھنا پڑتا ہے ملک صاحب۔ نصرت بیگم کی آواز مزید مدھم ہوئی تھی۔ زیادہ وکالت کی ضرورت نہیں ہے، پوچھا تھا نا تم نے اس سے، اور اس نے کہا تھا کہ اس کی کوئی پسند نہیں، پھر خواہ ضد کر رہا ہے، جانتا ہوں میں، لیکن اس سے کہو راہ راست پر آ جائے، ورنہ کیا کر لیں گے وہ بھلا؟ اس کے ہونٹ بھنج گئے اور وہ ٹی وی بند کر کے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کی تو چھم سے وہ اس کے تصور میں آ گئی۔ رافو کی رخصتی والے روز بار بار ہاتھوں کی پوچھ سے آنسو پونچھتی، وہ جیسے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ تو کیا وہ اس سے متاثر ہو رہا تھا، اور کیا ماموں اور غزنی کو سمجھانے کے باوجود وہ اس لیے نہیں مان رہا تھا کہ اس کے دل میں کہیں اس کا خیال موجود تھا؟ لیکن نہیں، دوسرے ہی لمحے اس نے اس خیال کو رد کر دیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو اس کے متعلق جانتا تک نہیں۔ کیا خبر وہ کہیں کمیٹڈ ہو، منگنی یا نکاح ہو چکا ہو۔ کسی سے متاثر ہو جانے کا یہ، یا کسی کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے۔ وہ ایک اچھی سلجھی ہوئی لڑکی ہے تو اس لیے۔ اور اپنے آپ کو مطمئن کر کے اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھائی جو آج ہی وہ خرید کر لایا تھا، اور ابھی اس نے چند صفحے ہی پڑھے تھے کہ نصرت بیگم نے نیموا دروازے کو ذرا سا کھولا۔ رمزی، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ معمول سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھی، اور ان کی آنکھوں سے پریشانی سی جھلکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا وہ واپس مڑ گئی۔ جلدی سے سلیپر پہن کر وہ باہر نکلا تو وہ کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے کچھ دیر لاؤنج میں ہی رک کر اپنے بکھرے بالوں کو انگلیوں سے سمیٹ کر پیچھے کیا، اور خود کو کمپوز کرتا ہوا ملک نواز کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ جانتا تھا کہ جلد یا بدیر اس کی پیشی ہونے والی ہے۔ دروازے کے باہر بھی وہ چند لمحے رکا تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ نہیں تھا کہ ابا کوئی ظالم اور بے رحم قسم کے ہی انسان تھے۔ وہ انہیں اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی، لیکن انہیں نہ سننے کی عادت نہیں تھی، اور ہمیشہ اپنی منواتے تھے، اور غیر ارادی طور پر ان کی بات کی نفی کر کے وہ انہیں احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ صحیح نہیں ہو سکتے، لیکن پر وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں، جیسے غزنی اور نیلی کے معاملے میں۔ سر جھٹک کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ ملک نواز کی آواز بھاری سی تھی۔ جی ابا جی، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے اندر قدم رکھا۔ ہاں۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھے تھے، پیشانی پر بل پڑے تھے۔ سعید احمد میرے دوست ہیں، تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو۔
کہیں بار مل چکے ہو۔ ان کی بیٹی آمنہ بہت پیاری بچی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، سلیقہ شعار۔ پھر کس وجہ سے تم انکار کر رہے ہو؟ تم خاندان میں شادی کے خلاف تھے، تو میں نے خاندان میں اچھی لڑکیاں ہوتے ہوئے بھی کہیں تمہاری بات طے نہیں کی، لیکن آمنہ مجھے بہت اچھی لگی، بالکل تمہارے معیار کے مطابق۔ پھر آخر کس وجہ سے انکار کر رہے ہو؟ کوئی وجہ نہیں، لیکن مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ نگاہ جھکائے کھڑا تھا رمیز، ان کی نظروں میں سرزنش تھی۔ کیا تمہاری ماں نے تمہیں نہیں بتایا کہ میں نے سعید احمد کو زبان دی ہے اور خود اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ساری زندگی سعید کا سامنا نہ کر سکوں، کبھی اس سے نظر نہ ملا سکوں؟ تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تم اپنے باپ کو بے عزت کروانا چاہتے ہو۔ میں نے کتنے مان سے کہا تھا کہ رمیز کو اعتراض نہیں ہوگا اور بہت جلد ہم منگنی کی رسم ادا کرنے آئیں گے۔ بات تو طے ہو چکی ہے رمیز، اب کیسے میں؟ تو اس میں میرا کیا قصور ہے ابا جی؟ فیصلہ آپ نے کیا تھا تو اب آپ ہی خود انہیں منع کریں گے؟ جیسے بھی۔ اس نے ذرا کی ذرا نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ اس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، سارا قصور میرا تو ہے، سزا بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ سعید کا سامنا کرنے سے بہتر ہے کہ خود کو ہی ختم کر لوں، شرمندگی سے تو بچ جاؤں گا۔ انہوں نے یکدم ہاتھ بڑھا کر بیڈ سائڈ دراز سے کھولا اور اس میں رکھا اپنا ریوالور نکالا۔ اور اپنی کن پٹی پر رکھا، وہیں پرانا حربہ۔ وہ دل ہی دل میں ہنسا۔ آپ اگر میرے باپ ہیں تو میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی چال آپ کی طرح ہی الٹا دوں گا۔ اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر پستول ان کے ہاتھ سے لے کر اپنی کن پٹی پر رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، جب میں نہیں رہوں گا تو آپ کو بھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ ہولے سے ہنستے اس نے ٹریگر پر انگلی رکھی تو ملک نواز نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھ کر پستول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ چلو میں ہاتھ سینے پر رکھ کے گہرے گہرے سانس لیتے رہے، پھر پستول واپس دراز میں ڈالتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ جاؤ رمیز، آج سے تم آزاد ہو، آج کے بعد تمہاری زندگی کے کسی بھی معاملے سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ اس سمے ان کی آنکھوں میں اتنی شکستگی، بے بسی اور اذیت تھی کہ رمیز کا دل سینے کے اندر بری طرح مچلا، جیسے ابھی سینے کی چار دیواری توڑ کر باہر آ کر گرے گا۔ سوری ابا جی، اس کے ہونٹوں میں سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ بس، انہوں نے ذرا سا ہاتھ اونچا کیا۔ جاؤ، اور نظریں جھکا لی۔ لمحہ بھر وہ کھڑا رہا، پھر بنا کچھ کہے ہولے ہولے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ تو آج اس نے ابا کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ وہ خوش ہونا چاہتا تھا لیکن خوش نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک غیر محسوس سی اداسی تھی جو دل پر چھائی تھی، ایک ملال سا تھا جس نے سارے وجود کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ ابا نے ہمیشہ انہیں اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، بہترین اداروں میں تعلیم دلوائی، ہر خواہش پوری کی تھی۔ اسے یاد آیا جب وہ 13-14 سال کا تھا تو سائیکل لینا چاہتا تھا۔ انہی دنوں ابا نے نیلی آپا اور غزنی بھائی کی یونیورسٹیوں کی فیس بھری تھی۔ اماں کا پتے کا آپریشن ہوا تھا، پرائیویٹ ہسپتال کی فیس ان کے پاس بالکل گنجائش نہیں تھی۔ ایک 16 گریڈ کے افسر کی تنخواہ ہی کتنی ہوتی ہے؟ ساری بچت خرچ ہو چکی تھی اور فوری طور پر اس کی فرمائش پوری کرنا ممکن نہ تھا۔ میں نے اسے سمجھایا تھا، کچھ صبر کر لو، ذرا سا ہاتھ کھلا ہوتا ہے تو پھر لے لینا سائیکل، لیکن وہ اداس تھا۔ اس کے دونوں دوستوں کے پاس سائیکل تھی اور پتہ نہیں ابا کا ہاتھ کب کھلا ہوگا اور اسے سائیکل ملے گی، لیکن ابا 2 دن بعد ہی اس کے لیے سائیکل لے آتے۔ میرے بچوں نے کب کبھی کوئی فرمائش کی نصرت؟ ایک دوست سے کچھ رقم ادھار لے لیے۔ اماں کے استفسار پر انہوں نے کہا تھا، 6-7 ماہ بعد اگر میں اسے سائیکل لے کر دیتا تو اسے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ پھر اسے اپنے ابا سے شکوہ کیوں کیا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ غزنی اور نیلی کے لیے کیا گیا ان کا فیصلہ غلط تھا؟ اس فیصلے نے ان کی زندگیوں کے سارے رنگ چرا لیے تھے؟ لیکن نہیں، ابا کی اپنی بات منوانے کی عادت نے شاید بہت پہلے ہی کہیں اس کے دل میں کوئی گرہ ڈال دی تھی۔ جب وہ اسکول میں تھا تب اپنی اسکول کی کرکٹ ٹیم کا اچھا کھلاڑی تھا۔ تب اس نے سوچا تھا کہ وہ کرکٹر بنے گا۔ اس کے لیے وہ کوئی کرکٹ کلب جوائن کرنا چاہتا تھا تاکہ مزید اپنا کھیل نکھار سکے، لیکن ابا نے صاف منع کر دیا تھا۔ اسکول کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کلب وغیرہ جوائن کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ یا پھر جب وہ فائن آرٹس میں جانا چاہتا تھا تب انہوں نے منع کر دیا تھا۔ اس فیلڈ میں کوئی خاص اسکوپ نہیں ہے، چند ایک خوش قسمت ہی کچھ کامیاب ہوتے ہیں، باقی دھکے کھاتے پھرتے۔ انجینئر بن جاؤ، آرکیٹیکٹ بن جاؤ، سول انجینئرنگ، میکینیکل، الیکٹریکل، جس میں بھی تمہارا انٹرسٹ ہو، لیکن فائن آرٹس نہیں۔ ہاں شاید تبھی کوئی گرہ اس کے اندر بنی تھی، اور یہ گانٹھ اس وقت مضبوط ہوئی جب انہوں نے غزنی اور نیلی کا رشتہ طے کرتے وقت کسی کی بات نہیں سنی۔ اگر ان کی زندگی خوشگوار ہوتی، وہ پری کو ہر وقت لڑتے جھگڑتے چلاتے اور نیلی کی اپنی شوہر کے ہاتھوں درگت بنتے نہ دیکھتا۔
تو شاید یہ گرہ خود ہی کھل جاتی اور آج ابا کے طے کیے ہوئے رشتے پر اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ یہ ابا کے غلط فیصلے کا رد عمل تھا۔ اس نے خود کو جواز دے کر مطمئن کرنا چاہا لیکن مطمئن نہ ہو سکا۔ عجیب سی بے چینی اور اضطراب تھا جو اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتا، کبھی بیٹھ جاتا۔ ابا کی وہ نظریں جو اس کی طرف اٹھتی تھی، جن میں بے یقینی تھی، بے بسی تھی اور شکستگی، وہ ٹوٹ پھوٹ جو ان کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی، وہ اس کے دل کو مسل رہی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے اس کا جی چاہا وہ ان سے جا کر کہے، میں ہارا ابا، آپ جیت گئے، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹکا، نہیں، انہیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا کیا گیا ہر فیصلہ سب کو قبول نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف، اپنے باپ کو سبق سکھانا چاہتے ہو؟ ماموں کی کہی بات یاد آئی تو ساتھ ہی غزنی کی آواز کانوں میں گونجی، تو تم ابا کو ان کی غلطیوں کی سزا دینا چاہتے ہو؟ نہیں، بھلا میں کیوں ایسا کروں گا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، میں تو بس، اور وہ جھنجلا کر کھڑا ہو گیا۔ آخر کیا کیا ہے میں نے؟ اپنا حق کی تو استعمال کیا، بس نہیں کرنی مجھے اس بہترین لڑکی آمنہ سے شادی، تو بس نہیں۔ ہاں، ابا کو میرے انکار نے دکھ پہنچایا، شاید وہ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن کتنے دن ناراض رہیں گے؟ مجھ سے خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ بقول سب کے لاڈلا ہوں ان کا، وہ نہ راضی ہوئے تو منا لوں گا، اس نے خود کو تسلی دی۔ وہ سعد کی طرف چلا آیا تھا کہ وہ ایسا دوست تھا جس نے وہ دل کی بات کر سکتا تھا، اور اس نے سب کچھ کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ سعد نے بہت توجہ سے اس کی بات سنی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ، کیا میں نے ابا کی بات نہ مان کر غلط کیا ہے؟ جب ابا نے غزنی بھائی پر اپنا فیصلہ مسلط کیا تو میں تب ہی سوچ لیا تھا کہ اگر ابا نے میرے لیے اس طرح کا کچھ فیصلہ کیا تو میں ہرگز نہیں مانوں گا۔ تمہارے ابا کو غزنی بھائی اور نیلی آپا سے شاید تم سے زیادہ محبت ہوگی رمیز۔ کون ماں باپ اپنی اولاد کا برا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بھی اپنی طرف سے اچھا ہی کیا ہوگا، اور انہیں بھی ان کی ناخوشگوار زندگی کو دیکھ کر اتنا ہی دکھ ہوتا ہوگا جتنا تمہیں ہوتا ہے، اور اب بھی انہوں نے تمہارے لیے جس لڑکی کو چنا وہ یقیناً بہت اچھی ہوگی، ورنہ تمہارے خاندان میں بھی لڑکیاں تھیں۔ سعد کی سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ تم نہیں سمجھ سکتے سعد، ابا نے پہلے اپنی بہنوں کی خاطر اولاد کی خوشی قربان کی اور اب اپنے دوست کی خاطر میرا رشتہ طے کرا ہے۔ سعید انکل ابا کے بچپن کے دوست ہیں، کئی سال پہلے اپنی جاب کے سلسلے میں لاہور چلے گئے تھے اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد وہ راولپنڈی آ گئے۔ پچھلے دنوں ان کو دل کی تکلیف ہوئی تو ابا نے وہاں ہاسپٹل میں ہی بیٹھے بیٹھے میرا رشتہ ان کی بیٹی سے کر دیا کہ بس آج سے آمنہ میری بیٹی ہے، تم اس کی فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ اور ابا ایسے ہی میں یوں ہی اچانک فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، لیکن اس بار ٹھہرو، سعد نے اسے ٹوکا، کیا نام بتایا ہے تم نے اپنے ابا کے دوست کا اور ان کی بیٹی کا؟ سعید احمد، اور بیٹی کا نام آمنہ ہے، تو تم صرف اپنے ابا کی ضد میں انکار کر رہے ہو جبکہ بقول تمہارے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ سعد نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا، چھوڑو یار، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ رمیز یکدم ہی بیزار سا ہو گیا تھا۔ سعد سے سب کچھ کہہ دینے کے باوجود دل کا بوجھ کم نہیں ہوا تھا۔ لانگ ڈرائیو کے بعد طبیعت کچھ بحال ہوئی تو سعد کے اصرار پر باہر سے ہی کھانا کھا کر جب وہ گھر آیا تو نصرت بیگم اور غزنی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کھانا لگواؤں؟ نصرت بیگم نے پوچھا۔ آپ نے کھا لیا؟ نہیں، ہم سب ابھی ہاسپٹل سے آئے ہیں۔ نصرت بیگم اٹھی، کیا ہوا، کون بیمار تھا، ابا کہاں ہیں؟ وہ پریشان ہو گیا، ابا کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی، بی پی کبھی ہائی ہو جاتا کبھی یکدم لو، گھبراہٹ ہو رہی تھی تو احتیاطاً ہاسپٹل لے گئے، غزنی نے بتایا۔ اور اب کیسے ہیں وہ بے چینی سے ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اب ٹھیک ہیں اور سو رہے ہیں، نصرت بیگم نے بتایا تو وہ جاتے جاتے رک گیا۔ میں نے سعد کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا، مجھے بھی بھوک نہیں ہے اماں۔ غزنی نے بھی اٹھ کھڑا ہوا، تھوڑا سا کچھ کھا لیتے بیٹا، دن کو بھی پتہ نہیں تم نے کچھ ٹھیک سے کھایا ہے یا نہیں۔ غزنی صبح پری کو گاؤں چھوڑنے گئے تھے کہ اس کے کسی بھتیجے کی سالگرہ وغیرہ تھی۔ نہیں اماں، جی نہیں چاہ رہا، آپ شفیق کے ہاتھ دودھ بھجوا دیجیے گا۔ شفیق ملازم لڑکا تھا 13-14 سال کا، جسے انیلا کی شادی اور شموں کے جانے کے بعد انہوں نے مستقل رکھ لیا تھا، جبکہ اس کی ماں دن کو صفائی اور برتن وغیرہ دھو کر چلی جاتی تھی، ہفتے بعد کپڑے بھی وہی دھوتی تھی۔ شفیق کو انہوں نے ویسے تو اس کی ماں کے اصرار پر رکھا تھا، لیکن اس کی وجہ سے انہیں بہت سہولت ہو گئی تھی۔ گیٹ کھولنے بند کرنے کے علاوہ باہر سے کچھ چھوٹا موٹا سودا لاتا اور کچن کے کام میں بھی ان کا ہاتھ بٹا دیتا تھا۔ فرسٹ فلور پر موجود کمرہ اسے دے دیا گیا تھا جو اسی گھر سے بنایا گیا تھا۔ غزنی شب بخیر کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور نصرت بیگم کچن میں، تو وہ کچھ دیر یوں ہی لاؤنج میں کھڑا رہا۔ ابا کو پہلے تو کبھی بی پی کا کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، پھر کیا میرے انکار کی وجہ سے انہیں صدمہ پہنچا اور بی پی کا ایشو ہوا؟ وہ پشیمان سا ہوا۔ اگر خدا نخواستہ بی پی زیادہ شوٹ کر جاتا تو انہیں نہ سننے کی عادت کب تھی؟ آج تک کب کسی نے ان کے حکم سے انکار کیا تھا؟ تو کیا صبح جا کر ان سے معافی مانگ لوں اور کہوں کہ مجھے ان کا فیصلہ منظور ہے؟ وہ یوں ہی سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آیا اور پھر رات دیر تک اسے نیند نہیں آئی۔
کبھی فری تصور میں چلی آتی، لڑتی جھگڑتی، چلا چلا کر غزنی اور اماں کو برا بھلا کہتی، کبھی روتی اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوئی نیلی، کبھی اسے ابا سے شکوہ ہونے لگتا، کبھی وہ پریشان ہو جاتا کہ خدا نخواستہ ابا کو کچھ ہو جاتا تو ساری زندگی وہ خود کو معاف نہ کر پاتا۔ رات چونکہ بہت دیر سے نیند آئی تھی، اس لیے صبح بھی کچھ دیر سے آنکھ کھلی۔ آفس سے لیٹ ہو رہا تھا، اس لیے جلدی جلدی تیار ہو کر باہر آیا۔ غزنی اکیلے ناشتہ کر رہے تھے۔ ابا کیا چلے گئے دفتر؟ اور کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، لیکن میں نے آفس جانے سے منع کر دیا کہ ایک دن ریسٹ کر لیں۔ غزنی اسے روزمرہ سے زیادہ سنجیدہ لگے تھے۔ اماں جی، ابا کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے ابا۔ وہ اٹھی، آملیٹ بنواؤں یا فرائی کر لوگے؟ نہیں اماں جی، پہلے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، ناشتہ نہیں کروں گا۔ وہ ملک نواز کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ دیوار کی طرف کروٹ کیے لیٹے ہوئے تھے۔ السلام علیکم ابا جی، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ لیکن جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آیا کہ شاید وہ سو رہے تھے۔ پھر وہ اماں اور غزنی کو خدا حافظ کہتا ہوا تیزی سے نکل گیا۔ آفس میں بھی اس کا دل نہیں لگا تھا اور گھنٹہ بھر پہلے ہی اٹھایا۔ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا، شاید رات ٹھیک سے نیند نہ آنے کی وجہ سے ایسی بے قلی سی ہو رہی ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ گھر جا کر سو جائے گا اور ایک بھرپور نیند لے کر فریش ہو جائے گا۔ ملک نواز لاؤنج میں ہی بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ سلام کر کے اس نے ان کی طبیعت کا حال پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مختصراً کہہ کر وہ پھر اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ لمحہ بھر یوں ہی کھڑا رہا کہ شاید وہ اسے جلدی آ جانے کی وجہ پوچھیں گے، لیکن انہوں نے کتاب سے نظریں نہ اٹھائی تو وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ظاہر ہے وہ اس سے ناراض تھے، لیکن کتنے دن ناراض رہیں گے، ہو جائیں گے خود ہی راضی۔ مدھم سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ پہلے اس نے سوچا کہ سعد کی طرف چلا جائے، لیکن پھر ارادہ بدل دیا اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ گیا۔ شفیق آنے کے لیے بلانے آیا تو اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ ملک نواز ڈائننگ روم میں نہیں آئے تھے، انہوں نے کھانا کمرے میں ہی کھایا تھا۔ وہ اماں اور غزنی تھے۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی کہ اس کا دل گھبرانے لگا۔ بچے بھی نہیں تھے، ورنہ ان کی وجہ سے رونق سی ہوتی تھی۔ کھانا بھی خاموشی سے کھایا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید غزنی یا اماں اس سے اس کے متعلق بات کریں اور اسے سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی۔ اگلے 2 دن بھی ایسا ہی رہا۔ ناشتہ اور رات کا کھانا ملک نواز نے اپنے کمرے میں ہی کھایا۔ اس روز اتوار تھا۔ اتوار کو ہمیشہ معمول سے ہٹ کر ناشتہ بنتا تھا اور کچھ دیر سے کیا جاتا تھا، کبھی باہر سے بھی منگوا لیا جاتا تھا۔ سو وہ جاگنے کے بعد بھی کچھ دیر اپنے فون کے ساتھ مصروف رہا۔ شفیق بلانے آیا تو پچھلے 2 دن کی طرح ناشتے کی ٹیبل پر اماں اور غزنی ہی تھے۔ آج نان چنے اور نہاری باہر سے ہی منگوائی گئی تھی۔ کیا ابا آج بھی کمرے میں ہی ناشتہ کریں گے؟ میں بلا لاتا ہوں۔ نہیں، وہ کر چکے ہیں، ہلکا ناشتہ لیا تھا انہیں، کارن فلیکس اور دودھ۔ تم کر لو ناشتہ، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرتے ہوئے سوچنے لگا کہ ایسا کب تک چلے گا۔ آج وہ ابا سے بات کرے گا اور انہیں راضی کرے گا۔ غزنی کو آج فری اور بچوں کو لینے جانا تھا اور اسے فری کے آنے سے پہلے ہی ابا کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ اب ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ ابا یوں منہ پھلائے بیٹھے، اور فری تو یوں بھی راحت کی وجہ سے اس سے چڑی ہوئی تھی، اور اسے ذرا بھی بھنک پڑی تو اس نے تو تانے دے دے کر بیچارے غزنی بھائی کا ناطقہ بند کر دینا تھا، اور پھر ادھر ادھر فون کر کر کے اطلاع دینی تھی کہ رمیز ملک کس قدر ناخلف اور نافرمان اولاد ہے۔ تو یہ طے تھا کہ اسے آج ہر صورت ابا کی ناراضی دور کرنا تھی۔ ناشتہ کر کے وہ کمرے میں آیا تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، کوئی اجنبی نمبر تھا۔ اس نے اٹینڈ کر لیا۔ ہیلو، کیا آپ رمیز ملک ہیں؟ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ جی، لیکن آپ کون؟ وہ حیران ہوا۔ تعارف تو ہوتا رہے گا، اور وہ کچھ ایسا ضروری بھی نہیں۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ لڑکی ہولے سے ہنسی۔ لیکن میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، ایک اجنبی سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ الجھا۔ لیکن میرے لیے تو آپ اجنبی نہیں ہیں، میں آپ کو جانتی ہوں۔ اس بار رمیز کو لڑکی کا لہجہ اور آواز کچھ مانوس سی لگی، لیکن اس کے کبھی کسی لڑکی سے ایسے تعلقات نہیں رہتے کہ اس کا فون نمبر اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو کیا میں بھی آپ کو جانتا ہوں؟ اور میرا فون نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ ممکن ہے جانتے ہوں۔ لڑکی کا لہجہ متبسم تھا۔ اچھا، آپ زیادہ سسپینس نہ پھیلائیے، صاف صاف بات کریں۔ وہ جھنجھلایا۔ تو صاف صاف یہ کہ آپ جو آمنہ کے ساتھ رشتہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں، تو کیا کسی اور میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا؟ لڑکی نے بھی صاف بات کی تو رمیز کا منہ پل بھر کے لیے حیرت سے کھل کر بند ہو گیا۔ کیا ابا نے سعید احمد کو میرے انکار کا بتا دیا؟ لیکن نہیں، اماں غزنی بھائی کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے ہفتہ بھر کی چھٹی لے لی اور وہ گھر سے کہیں گئے بھی نہیں۔ یہ اسے شفیق نے بتایا تھا، تو ہو سکتا ہے فون پر بات کر لی ہو، حالانکہ ایسی بات اور وہ بھی دوست سے فون پر تک کرنے کی نہیں تھی۔ کیا آپ آمنہ ہیں؟ اسے شک ہوا۔ نہیں، آمنہ کی دوست؟ تو دوست صاحبہ، میں کسی میں انٹرسٹڈ ہوں یا نہیں، اس سے آپ کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟
اور وہ بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ میری صحت پر تو واقعی کوئی اثر نہیں پڑتا، مگر میری دوست بہت اپسیٹ ہے۔ وہ اپنے خوبصورت جذبے کسی ایسے شخص کے نام نہیں کرنا چاہتی جو پہلے سے کسی میں انوالو ہو۔ اور یہ خدشہ محترمہ کے ذہن میں کیسے جاگا؟ اس نے پوچھا۔ آپ نے جو اپنے گھر والوں کو مجبور کیا کہ انکار کر دیں، تو اس کا کوئی جواز تو ہوگا آخر؟ لڑکی کی بات سن کر وہ پھر حیران ہوا۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے گھر کی بات آج تک کیسے پہنچی۔ تو کیا یہ غلط ہے کہ آپ نے آمنہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا؟ اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ نہیں، کچھ ایسا غلط بھی نہیں، لیکن جو آپ سوچ رہی ہیں ویسا بھی نہیں۔ اس کی جھنجھلاہٹ ختم ہو گئی تھی اور اب وہ بات کر کے محظوظ ہو رہا تھا۔ یعنی آپ کسی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں؟ وہ خوش ہوئی تھی۔ ہاں، تو پھر آپ نے میری دوست کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ کیا کمی تھی اس میں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ دوسری طرف افسوس سے پوچھا گیا۔ آپ کی دوست میں یقیناً کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن میں فی الحال اس جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آپ کی دوست ہوتی یا کوئی اور لڑکی؟ رمیز نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ تو اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، لیکن میری دوست کا دل تو ٹوٹ گیا نا۔ اس نے آپ کے حوالے سے کئی خوبصورت خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے، لڑکی نے مدھم آواز میں کہا۔ میرے حوالے سے؟ رمیز حیران ہوا۔ لیکن میں نہ تو کبھی آپ کی دوست سے ملا اور نہ کبھی بات ہوئی پھر بھلا۔ جانتی ہوں، اس نے رمیز کی بات کاٹی، لیکن آپ کے والد اور ان کے والدین کے درمیان بات تو طے پا چکی تھی اور وہ بے وقوف خواب دیکھنے لگی، یہ سوچے بنا کہ بہت سے خواب بے تعبیر رہ جاتے۔ رمیز لاجواب ہو گیا۔ یہ ابا نے بہت زیادتی کر دی اس لڑکی کے ساتھ بھی، لیکن میرا بھلا اس میں کیا قصور ہے سوائے اس کے کہ میں اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے بسر کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے سوچا۔ کیا سوچنے لگے آپ؟ اس نے پوچھا تو وہ چونکا۔ کچھ نہیں، آپ کی دوست کا میری وجہ سے اگر دل دکھا تو میری طرف سے معذرت کر دیجیے گا کہ شادی سے انکار خالص میرا ذاتی مسئلہ، آپ کی دوست میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن آپ محض اپنے ابا سے ضد کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ابا سے ضد؟ وہ جو اب بور ہو کر فون بند کرنے لگا تھا چونکا۔ یہ لڑکی کیسے جانتی ہے یہ سب؟ آمنہ جیسی لڑکی تو کسی نصیب والے کا ہی مقدر بنتی ہے رومی بھائی، اور آپ اس کی خاموشی پر دوسری طرف سے بے اختیار کہا گیا تھا۔ رومی بھائی پر جہاں وہ چونکا تھا، بات کرنے والی نے بھی شاید زبان دانتوں تلے دبائی تھی اور اسے مخاطب کو پہچاننے میں چند لمحے لگے تھے۔ صرف رومی کا مختصر نام اسے کس نے دیا تھا اور کہاں اکثر اسے رمیز کے بجائے رومی کہہ کر بلایا جاتا تھا، تبھی تو اسے آواز مانوس سی لگی تھی۔ یہ تم ہو رافو کی بچی؟ اس نے دانت پیسے۔ سوری رومی بھائی، وہ منمنائی۔ تم ڈائریکٹ بھی تو بات کر سکتی تھی۔ میں بھی حیران تھا کہ میرے گھر کی باتیں ایک انجان لڑکی کو کیسے معلوم ہوئی۔ یہ سعد سے تو میں بعد میں بات کروں گا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ پیٹ کا اتنا ہلکا ہے۔ لہجے میں ناراضی در آئی تھی۔ نہیں پلیز، آپ سعد بھائی سے کچھ مت کہیے گا ورنہ وہ خفا ہو جائیں گے مجھ سے، اور انہوں نے خود سے کچھ بھی نہیں بتایا تھا مجھے۔ اور وہ وضاحت کر رہی تھی۔ وہ تو میں نے ان سے پوچھا تھا آمنہ کے متعلق کہ انہیں کیسی لگتی ہے۔ وہ میری اتنی اچھی دوست ہے اور اتنی خوبیوں کے مالک کہ میں نے پوچھا کہ سعد بھائی کو اعتراض نہ ہو تو اماں سے بات کروں اس کے لیے، لیکن سعد بھائی نے مجھے بتایا کہ بڑوں کی حد تک اس کا رشتہ طے پا چکا ہے، لیکن فی الحال آپ اپنے ابا سے ضد کی وجہ سے مان نہیں رہے ہیں، لیکن مان جائیں گے۔ بھلا ایسی لڑکی کے لیے کون انکار کر سکتا ہے؟ بڑا آیا نجومی کہیں کا، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ پھر میں نے آمنہ سے بات کی تو اس نے بتایا کہ ہاں، ابو اور نواز انکل کے درمیان بات طے ہو چکی ہے۔ وہ بہت خوش تھی لیکن کچھ اپسیٹ بھی تھی کہ انکل نے جلدی آنے کا کہا تھا، لیکن شاید ان کے گھر والے رضامند نہیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں، لیکن ڈرتی تھی کہ کہیں آپ میری بات ہی نہ سنیں، تو اس لیے وہ روحان سی ہوئی۔ احمق ہو تم، اس نے شفقت سے گھر کا۔ سچی رومی بھائی، مانو اتنی پیاری اتنی اچھی ہے کہ میری شدید خواہش تھی کہ اسے اپنی فیملی کا حصہ بناؤ۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ سعد بھائی نہ مانے تو آپ سے بات کروں گی، کہ مجھے شک تھا کہ سعد بھائی کہیں انٹرسٹڈ ہیں۔ مانو؟ اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ تمہارا مطلب ہے مانو وہ تمہاری دوست وہ ہے آمنہ؟ ہاں، وہ پرجوش ہوئی۔ آپ نے بھی دیکھا تو تھا میری شادی میں اسے، کتنی پیاری ہے وہ۔ میرے سسرالی رشتہ داروں میں سے 2-3 نے مجھ سے اس کے متعلق پوچھا بھی تھا۔ وہ صرف پیاری ہی نہیں، بہت، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ اسے لگا تھا جیسے اس کی سماعتیں مفلوج ہو چکی ہیں، باہر کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، وہاں اندر شور مچا تھا۔ پھر یکدم اس کا دل خالی ہو گیا۔ یہ مانو وہ آمنہ، ایک احساس زیاں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کب اس نے فون بند کر کے بیڈ پر رکھا اسے احساس نہیں ہوا۔ وہ تو یوں لوٹا پوٹا بیٹھا تھا جیسے اس کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا ہو، جیسے وہ کوئی قیمتی متاع ہار بیٹھا ہو۔ ابھی یہ کیا ادراک ہوا تھا، اور پہلے اسے خبر کیوں نہ ہو سکی؟ وہ تو پہلے روز سے ہی اس کے دل میں اتر آئی تھی، چھپ کر بیٹھ گئی تھی، اور وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ پورے کا پورا دوسرے محاذ پر مصروف تھا، اور اس کی محبت کی دھوپ پورے دل کے آنگن میں پھیلی تھی۔ تو کیا یہ محبت تھی؟ ہاں، محبت۔ وہ حیران ہوا تھا
پہلی نظر کی محبت، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ان سیاہ دلکش آنکھوں کی حیا ہے، وہ نرم دھیما لہجہ ہے جس سے وہ متاثر ہوا ہے۔ بس محبت تو ابھی اس کے تصور میں کہیں بھی نہیں تھی، لیکن محبت، ہاں محبت نے اس کے دل پر شب خون مارا تھا، اور وہ آمنہ سعید احمد رافو کی مانو اس پر ایک نظر میں ہی حاکم ہو گئی تھی، اور وہ بے خبر رہا۔ اسے تو بس ابا کو ہرانا تھا، انہیں شکست دینا تھی، اور خود ہار گیا۔ احمق بے وقوف! اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں بالوں کو جکڑ کر کھینچا، پھر بے بسی سے بند مٹھیاں بیڈ کی پٹی پر ماری۔ وہ پانے سے پہلے ہی کھو بیٹھا تھا اس محبت کو جس نے اس کے دل کو روشن کیا، اور وہ کور چشم اس روشنی کو دیکھ ہی نہ سکا۔ حالانکہ دل نے ہر بار اسے دیکھ کر ایک دھڑکن مس کی تھی، لیکن وہ اسے اس آمنہ سعید احمد کو بتا ہی نہ سکا کہ تم رشتہ جاں سے بھی بڑھ کر ہو، دعا کی سرحدوں پر جو ادھوری ہے میری ایسی تمنا ہو، میرے دل کا مقدر ہو۔ اور اب کیا کر بیٹھا تھا وہ؟ اپنے ہی ہاتھوں اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھا تھا۔ اور اگر ابا سے کہے بھی کہ اسے ان کا فیصلہ منظور ہے تو ابا، وہ بھلا کب مانیں گے؟ وہ تو بات پر جان دینے والے ہیں۔ اگر سعید انکل کو انہوں نے میرے انکار کا پتہ بتا دیا ہے تو پھر پہلے قیامت آ جائے وہ دوبارہ کبھی بات نہیں کریں گے۔ کتنی تکلیف، کتنی اذیت سہی ہوگی انہوں نے، کس قدر شرمندہ ہوئے ہوں گے وہ سعید انکل سے۔ وہ بے حد دل گرفتہ اور دل شکستہ سا بیٹھا تھا، یوں جیسے عمر بھر کی ساری پونجی ہار گئے ہوں، اور وہ ابا کو ہرانے چلا تھا، لیکن ہار تو اس کے مقدر میں لکھی تھی۔ آنسو جیسے اس کے اندر گرے تھے، اور تبھی نصرت بیگم نے ادکھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ رمزی بیٹا، غزنی سے کہا تھا میں نے، نیلی کو بھی ساتھ لیتا ہے، بہت دن ہو گئے ہیں، 2-4 دن رہ لے گی آ کر۔ تمہارے ابا نے تمہاری پھپھو سے بات کر لی تھی تو گوشت وغیرہ جا کر لے آؤ۔ شفیق کا تو تمہیں پتہ ہے، دیکھتا بھالتا کچھ نہیں ہے تو کوئی پکڑا دے گا، گلا سڑا لے آتا ہے۔ جی، اس نے نظریں اٹھائی، خالی ویران آنکھیں جن میں دھول سی اڑتی تھی۔ کیا ہوا رمزی؟ انہوں نے گھبرا کر اندر قدم رکھا۔ ماں تھی جو اولاد کی ایک نظر سے دل تک دیکھ آتی تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی، وہ اٹھا۔ کیا کیا منگوانا ہے؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، میں تمہارے ابا سے کہتی ہوں وہ سعید بھائی کی طرف جانے سے پہلے سودا لا دیں۔ ابا سعید انکل کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کس لیے؟ میرا مطلب ان کی طبیعت۔ وہ کیا؟ وہ ابھی تک انہوں نے بات نہیں کی۔ اس کے منہ سے بے ربط سے جملے نکلے۔ نصرت بیگم نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، ہمت اکٹھی کر رہے تھے بات کرنے کی۔ بیٹی کے باپ سے اس کے رشتے سے انکار کرنا آسان نہیں ہوتا رمزی، اور باپ بھی وہ جو بھائیوں سے بڑھ کر ہو۔ بے فکر رہو، آج کر آئیں گے بات، وہ ناراضی سے کہتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ نہیں اماں جی پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ دل میں امید کی کرن سی پھوٹی تھی، اور وہ تیزی سے نصرت بیگم کے پیچھے ہی کمرے سے باہر بھاگا۔ ابا کو منانا آسان تو نہیں تھا، لیکن وہ منا لے گا، جیسے بھی ممکن ہوا پاؤں پکڑ لے گا ان کے۔ آخر پہلے بھی تو اس نے، بے شک وہ ایک بار جو بات کہہ دیتے تھے اس سے پلٹتے نہیں تھے، لیکن وہ رمیز ملک تھا ان کا بیٹا۔ وہ بغیر دستک دیے ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اور وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھے اپنا والیٹ چیک کر رہے تھے۔ ناگواری سے اسے دیکھا، پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی، لیکن وہ ان کی ناگواری کو نظر انداز کرتا ہوا زمین پر ان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ سوری ابا جی، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے۔ نہیں ہو ناراض، تمہیں حق ہے کہ تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اپنی مرضی سے کرو، میں ہی غلط تھا۔ نہیں ہوں ناراض، انہوں نے اس کے ہاتھ اپنے گھٹنے سے ہٹائے۔ نہیں ابا، آپ کو حق تھا، حق ہے، میں یوں ہی ضد میں آ گیا تھا غزنی بھائی اور نیلی کی حالت دیکھ کر۔ پلیز ابا، مجھے دل سے معاف کر دے، مجھ سے ناراض مت ہو، نہیں برداشت کر سکتا میں آپ کی ناراضی۔ اب اس نے ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھے تھے، آواز میں خود بخود ہی نمی گھل گئی تھی۔ پاگل ہو؟ ملک نواز کا بھی دل پگھلا تھا۔ والدین اولاد سے ناراض نہیں رہ سکتے، ہاں انہیں ان پر غصہ ہو سکتا ہے، مجھے بھی غصہ تھا، دکھ تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا مجھے غزنی اور نیلی کی زندگی کے اس المیہ کا دکھ نہیں ہے کہ یہ بالکل غلط میچ تھا؟ لیکن غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہو گئی ہے، رو رو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں ان کے لیے، اس لیے تو میں نے تمہارے لیے۔ خیر، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اب ہاتھ اٹھاؤ میرے پاؤں سے احمق، مجھے جانا ہے، زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہے، مجھے کسی نہ کسی طرح سعید سے بات کرنی ہے تاکہ وہ کوئی دوسرا فیصلہ کر سکے، اور بھی رشتے آ رہے ہیں اس کے۔ نہیں ابا جی، نہیں، اس نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ آپ سعید انکل سے انکار نہیں کریں گے، مجھے آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول ہے، میں جانتا ہوں آپ نے میرے لیے بہت اچھا سوچا ہوگا، بس میں ہی احمق تھا، خواہ ضد میں آ گیا تھا۔ انہوں نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہی کہ آپ انکار مت کریں، اگر آپ نے انکار کیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھ سے ناراض ہیں، اور میں جی نہیں پاؤں گا اس احساس کے ساتھ کہ آپ ناراض ہیں، اور میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گا۔ آمنہ کو کھو کر یہ بات اس نے دل میں کہی تھی۔ ایک مدھم سی مسکراہٹ نے ان کے لبوں کو چھوا۔
بالकुल ही अहमक हो तुम। अगर मैंने इनकार कर दिया होता तो रमीज़ मलिक एक लूज़र होता, एक हारा हुआ, अपने ही हाथों हारा हुआ शख्स, उसने दिल ही दिल में सोचा और सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। अच्छा अब हाथ तो हटाओ मेरे पाँव से और वो फ़ोन पकड़ाओ मुझे। उन्होंने स्टडी टेबल की तरफ इशारा किया। वो कब इनकार करना चाहते थे, वो उनका लाडला बेटा था। अपनी तरफ से उन्होंने उसके लिए बेहतरीन इंतखाब किया था। उसने फ़ोन उठाकर उन्हें पकड़ाया और पुरुम्मीद नज़रों से उन्हें देखने लगा। अब मज़ीद क्या कहता, कहने के लिए रह ही क्या गया था। अब उसकी किस्मत का फ़ैसला अब्बा के हाथ में था। हाँ हेलो सईद, सुनाओ कैसी तबीयत है अब? वो नंबर मिलाकर बात कर रहे थे। आने में कुछ ताख़ीर हो गई कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, तो मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि आज शाम हम आ रहे हैं आमना बेटी को अंगूठी पहनाने। बस यही मंगनी हो जाएगी। दूसरी तरफ की बात सुनकर वो बेतकल्फ़ी से बोले थे, अरे यार अपनों में ये रस्मी बातें नहीं होती, हम सारे घर वाले ही होंगे। गज़नी गया हुआ है नीली को लेने, तो बस आज ही तारीख़ वगैरह तय कर लेंगे। अज़ीज़ रिश्तेदार शामिल हो जाएंगे शादी के फंक्शनों में। और उसे लगा जैसे मारे खुशी के उसका दिल ही बंद हो जाएगा। अब्बा कह रहे थे, अच्छा ठीक है, बड़े भाई साहब को भी साथ ले आऊँगा, छोटे दोनों तो फ़िलहाल यहाँ नहीं हैं। बात करते करते उन्होंने उसकी तरफ देखा। अब ये बेवकूफ़ों की तरह खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो? अपनी अम्मा को भेजो, ज़रा मशवरा कर लूँ कि कितने लड्डू वगैरह लेकर जाएं, और मैं ज़रा भाई साहब और नीली को फ़ोन कर लूँ। जी। वो बौखला कर बाहर लपका, लेकिन इस बौखलाहट में भी उसने नुसरत बेगम के कान में ये बात डाल दी थी कि मंगनी का फंक्शन ज़रूर हो। भाई मंगनी का भी अपना ही हुस्न है, लड़कियों को तो शौक़ होता है ना, अम्मा भले मुझे ना हो। और उन्हें हैरान छोड़कर वो अपने कमरे की तरफ लपका और चल लम्हों बाद ही वो राफिया से आमना का नंबर लेकर मैसेज कर रहा था। चलो तुमको बताते हैं कि हमने ज़िंदगी के सब वर्क लेकर सभी सत्रों में लिख ली है तमन्ना तुमको पाने की। ज़माने भर में शायद कातबे तकदीर के हाथों मेरे दिल ने लिखी है अब तुम्हारी चाहत की ख्वाहिश। चलो तुमको बताते हैं कि तुम दुआ की सरहदों पर जो अधूरी है मेरी ऐसी तमन्ना हो, मेरे दिल का मुकद्दर हो। रमज़ी नुसरत बेगम ने आवाज़ दी तो वो जल्दी से अपना नाम लिखकर सेंड का बटन दबाकर बाहर निकला। अब देखो तुम्हारे अब्बा को यूँ अचानक इस तरह इतनी जल्दी भला कैसे? और तुम खुश हो ना? उन्होंने खुशती नज़रों से उसे देखा। हाँ, उसने इस बात में सर हिलाया। और आप परेशान ना हो जाएगा सब। उसने उनके गिर्द अपने बाजू हमाल किए। खुशी उसके पूरे वजूद से फूटती थी, सुनहरी आंखें दमक रही थी और वो उनके गिर्द बाजू हमाल किए उनके साथ साथ चलता हुआ गुनगुना रहा था, चलो तुमको बताते हैं कि। तो ये था नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।